انفارمل بات کریں گے. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی گاؤں میں گھر میں دادا ابو آئے ہوتے ہیں نا, تو سارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ذرا دادا ابو کی باتیں سنتے ہیں, تو یا کہہ دیں والد کی باتیں سنتے ہیں یا بڑے بھائی کی باتیں سنتے ہیں, تو ہم وہ بیٹھ کے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتے ہیں. دو گزارشیں سب سے پہلے کرنی ہے. پہلی گزارش تو انتظامیہ سے کرنی ہے کہ ہماری ان بیٹیوں اور بہنوں میں سے کوئی بھی اگر ویڈیو چاہے تو ان کو آپ دے دیں, اور دوسری گزارش آپ سے کرنی ہے کہ اپنے موبائل بند کر کے ان کو آپ جیب میں ڈال لیجیے. اس کی وجہ ہے, میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پرنسپل رہا ہوں بہت عرصہ, تو وہ بچے بعض اوقات پہاڑی علاقوں میں جیسے آپ کا اچھا خوبصورت وہ لوگ جاتے تھے. ایک دن وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب نے کہا جی پرنسپل صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں, تو چھٹیاں تھیں, میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا. تو ہم گئے ناران وادی میں, اور اس دن نا بارش تیز ہونے لگ گئی بہت زیادہ, اور بارش کی وجہ سے وہ جو چھوٹی گاڑیاں جاتی ہیں نا اوپر جھیل سیف الملوک میں, ان کے جانے میں بھی بڑا دقت ہونی شروع ہو گئی. خیر ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو جتنے بچے اور بچیاں تھیں نا, ان سب نے اپنے اپنے موبائل کھول لیے اور جھیل سیف الملوک کی طرف بالکل نہیں دیکھا. حالانکہ ہم بڑی مشقت سے وہاں پہنچے تھے. سب نے نا تصویریں کھینچنی شروع کر دی, اور اتنے میں جانے کا ٹائم ہو گیا, جھیل کی طرف کسی نے نہیں دیکھا. واپس آ کے ان تصویروں کو لیپ ٹاپ پہ لا کے کہا ونس اپون اے ٹائم وی ور دیئر. تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ لمحہ موجود میں ہم جو بیٹھے ہیں نا, آپ اسی پر توجہ دیجیے. اور ایک بات شروع کرنے سے پہلے میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سٹیٹس کی ایک بہن نے بات کی تھی, وہ اب تبدیل ہو چکا ہے. جیسے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گیا تو اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا, تو آپ کا بھی سٹیٹس جیسے بھائی محمود صاحب نے فرمایا کہ آپ پاس آؤٹ ہونے کی بجائے پاس ان ہو گئی ہیں. تو میں آپ کو آپ کے نئے سٹیٹس کے سلسلے میں, چونکہ اب آپ نے ماشاءاللہ پوری امت کی رکھوالی کا سٹیٹس مل گیا ہے, پہلے بھی تھا, اب اس کا احساس بھی ہو گیا اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں اپنے آپ کو سنا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اس کام میں جتنے جذبے سے آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن فہم سے آنا چاہیے, ہمیں سمجھ میں آیا کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, ہمیں سمجھ میں آیا کہ کردار بننا چاہیے, یہ سارے کام اسٹریٹجی پلاننگ سارے کام زبردست ہو جائیں گے تو شیطان کے پاس ایک حربہ ہوگا بڑا زبردست, ہمارے سارے کیے کرائے کو ملیا میٹ کرنے کا. اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بھئی جاوید اقبال تو بہت کمال کا آدمی ہے. میں آپ تمام بیٹیوں بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات پر روزانہ مذاکرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ایک طرح کا مراقبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ میں نے جو کچھ کہا جو کیا, کہیں اس میں کوئی ریا, کوئی دکھاوا, کوئی منفعت, کوئی اور لیٹرل انٹرسٹ, کوئی اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ, کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی. تو یہ پہلا ٹول میں آپ کا بڑا ہونے کی حیثیت سے, عمر میں بڑا کہہ رہا ہوں, رتبے میں تو آپ میں سے بہت لوگ بڑے ہوں گے, اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو میں عمر کے لحاظ سے بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ ٹول دے رہا ہوں. اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے, کیونکہ میں خود اس کا شکار ہونے میں بہت دفعہ میں نے, جیسے وہ بلی چوہے کو دیکھتی رہتی نا کہ کہاں سے آتا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری زندگی کی بہت زیادہ جو انرجی خرچ ہوتی ہے نا, وہ اس بات پر خرچ ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے نا اس وار سے بچ سکوں. تو میری بہت ہی پیاری بیٹیوں اور بہنوں, اس بات کو آپ نوٹ کر لیں, لکھ لیں دماغ میں کہ انشاءاللہ اب آپ نے چونکہ پوری امت کو سنبھالنا ہے, تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری نیت کے اندر کوئی فتور نہ آ جائے. تو یہ بات مجھے بھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں آپ سے عرض کروں. اس پر بڑا ہم نے باقاعدہ بیٹھ کے کوشش کرنی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچا تھا میں نے کچھ اور ترتیب, لیکن آپ یعنی بہنوں کی گفتگو سے, محمود صاحب کی گفتگو سے میں نے تھوڑا سا اس کا پیٹرن چینج کیا ہے. سب یعنی بہنوں کی تقریریں بہت شاندار تھیں. محمود صاحب کی تقریر تو ظاہر ہے ایک پورا اوور ویو تھا. جو میں نمبر 1 سمجھتا ہوں جو میرے دل پہ جس کا ایفیکٹ ہوا ہے نا, وہ نمبر 1 وہ بہن تھی جس نے کہا کہ میں تو اسکول جاتی تھی تو روتی آتی تھی. تو میرے بچے یہ کہتے تھے کہ تو آپ امی جاتی کیوں ہیں, آپ تو رو کے آ جاتی ہیں. تو ایک بزرگ تھے, ان کا قصہ مجھے یاد آیا کہ ان کے پاس کوئی بھی کوئی چیز ضرورت مند لینے آتا تھا تو وہ دے دیتے تھے.
مثلاً کسی نے کہا کہ کھانا نہیں ہے تو جو گھر میں کھانا پکڑا ہوا تو اٹھا کے دے دیا. تو انہوں نے کہا جی میری کوئی فلاں مجبوری ہے, تو اپنی کوئی برتن اٹھا کے کہا یہ لو بیچ لو اور مجبوری کر لو. اچھا, جو بھی کام ہوتا تھا وہ انکار نہیں کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ جیسے محمود صاحب کے پاس آیا تو محمود صاحب نے کہا کہ جاوید صاحب آپ نہ کچھ مجھے قرضہ دے دیں, وہ قرضہ دے کے دیتے. اب وہ مروت میں جو انہوں نے کوئی قرضہ دیا ہوا تھا تو وہ مروت میں بابا جی سے مانگتے نہیں تھے, لیکن آ کے نا ایسے ان کے دربار میں چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ خود ہی بابا جی کو خیال آ جائے کہ مجھے قرضہ دے دیں, کہ میرا واپس کر دیں. اور کبھی کبھی دبے دبے کہہ دیتے تھے کہ جی کچھ گھر کی ضرورتیں ہیں, تو وہ بابا جی اس کو کچھ توجہ نہیں دیتے تھے, بلکہ اس دوران میں کوئی اور ضرورت مند آ جاتا تھا تو انہی میں سے کسی کو کہتے تھے کہ بھائی ذرا 5 اشرفیاں تو دینا, دے کے پھر کہتے لکھ لو یہ تمہارے میرا قرضہ ہے. اتنے میں جب لوگ بیٹھے تھے تو ایک بچہ آیا, تو اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں, تو اس نے کہا حلوہ لے لو, حلوہ لے لو. حلوہ بیچ رہا تھا. تو انہوں نے کہا آؤ بھائی آؤ آؤ, شاباش, یہ جتنے میرے مہمان ہیں ان سب کو حلوہ کھلاؤ. اچھا, بچے کا خیال تھا کوئی ایک یعنی پاؤ بکے گا, چھٹانک بکے گا. اس نے کہا اتنے لوگوں کو تو اس کا تو سارا بک جائے گا. تو اس نے خوشی خوشی سارا بانٹ کے آ کے کہنے لگا کہ پیسے. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا جہاں یہ سارے بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ. یہ سارے بھی تو پیسوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں, تم بھی بیٹھ جاؤ. اچھا, وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا نہیں جی میرے پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں. انہوں نے کہا بھی تم بھی بیٹھ جاؤ. تو بچہ رونے لگ گیا, اور وہ رونے لگ گیا, اور ویسے رونے لگ گیا جیسے ہماری بہن نے کہا تھا کہ میں رونے لگ جاتی تھی. تو جب وہ زور زور سے رونے لگا, کہنے لگا میری ماں مجھے مارے گی, میں تو لٹ گیا, میرے تو ماں مجھے مارے گی. تو وہ رونا شروع ہو گیا. اتنے میں نا دور کہیں سے ایک گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا, جس کی پہلے مٹی اڑتی ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. گھڑ سرا آیا, اس نے سلام عرض کیا. اس نے کہا جی یہ فلاں ریاست کے حکمران نے حضور کی خدمت میں یہ کچھ اشرفیاں بھیجی ہیں, اور یہ وہ تھیلا آپ کی خدمت میں دینے کے لیے آیا. تو انہوں نے وہ تھیلا کھولا, تو ساروں کو کہا آؤ بھی آؤ, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو. تو اخیر میں ایک بچے کو تم بھی لے لو. ایک نے کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ مدد تو پہلے بھی آ جاتی, تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. تو یہ جو ہمارے کام میں جو ہماری بہن نے کہا نا میں تو رو پڑتی تھی, آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ مدد آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری باقی صلاحیتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تو بولنا نہیں آتا, مجھے لکنت ہے. اللہ پاک نے ڈانٹا قرآن میں, اس کو ڈانٹا باقاعدہ. تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے پیسے کے محتاج ہیں, نہ ہماری باقی کسی اور صلاحیت کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کسی چیز کے محتاج نہیں ہے, لیکن ہمارے وہ جو آنسو ہے نا وہ ہیں جو اللہ کی مدد کو کھینچ کے لائیں گے. تو یہ بات. تیسری بات جو آخر میں ہماری بہن نے وہ بات کی ہے آئی ٹی کی اور چیٹ جی پی ٹی کی, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی ضروری اور اہم بات تھی. تو میں اپنی بات کو نا اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم نے پلان نہیں پہلے کیا تھا, لیکن اس بات کو سب توجہ سے سنیے گا. آپ میں سے کتنی بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی کا نام کبھی نہیں سنا؟ چیٹ جی پی ٹی کا نام نہیں سنا, وہ ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی نام نہیں سنا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان باقی جانداروں سے جو مختلف ہے, اس مختلف ہونے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ انسان کے پاس, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتیں دی ہیں. ایک طاقت جو ہے وہ ہے میموری, یادداشت. ابھی میں اور محمود صاحب آنکھیں بند کریں تو اپنی 60 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود جب پہلی دفعہ ابا جی انگلی پکڑ کے اسکول چھوڑنے آئے تھے, ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ میموری ہے. آپ کو فون آتا ہے, آپ کہتے ہیں السلام علیکم خالدہ, پتہ لگا 20 سال پہلے کی آپ کی دوست سے, اس نے صرف یہ کہا ہے السلام علیکم, اس کے لہجہ آپ کے دماغ کی میموری میں سٹور ہے. اس بنیاد پر آپ نے کہا تم خالدہ بول رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بے پناہ رکھی ہوئی ہے میموری, اور ایک اور طاقت رکھی ہوئی ہے. اچھا, یہ میموری آپ کہیں جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے. ہوتی ہے, مگر اتنی میموری ہوتی ہے جو ان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے.
یعنی اگر ایک سوراخ میں سے کوئی جانور ان کو کرنے کو آتا ہے تو اس کی میموری آ جائے گی کہ میں نے سوراخ کے پاس نہیں جانا. سروائیول کی میموری ہے, سردی گرمی کو پہچاننے کی میموری ہے. چیل آتی ہے تو مرغی کی یہ میموری ہے کہ یہ چیل میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے گی. سروائیول کی میموری جانوروں میں ہے. اور انسان کی میموری سروائیول سے بیونڈ ہے. آپ ابھی غالب کا شعر, ابھی بہت ساری بہنوں نے شعر سنائے, یہ ساری چیزیں سنائی, وہ میموری میں موجود ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اور زبردست طاقت رکھی ہے, جس طاقت کا نام ہے امیجینیشن. ماضی جو ہے اس میں ہے میموری, اور امیجینیشن مستقبل میں ہے. لہٰذا میں, محمود صاحب اور آپ جو بھی بیٹی, آنکھیں بند کریں, ابھی اسی وقت مریخ پہ پہنچ جائیں. آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے, ابھی آپ کا دل چاہے تو آپ چشم تصور میں جنت الفردوس میں پہنچ جائیں. یعنی انسان کی اتنی امیجینیشن ہے, ایسی بات سوچنے لگ جائے جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو. کسی نے سوچا نا چاند پہ جانا ہے, کسی نے سوچا نا ایک دن ہوئے گا ہم اڑیں گے, کسی نے سوچا نا ایسے. امیجینیشن. اچھا, یہ جو دو طاقتیں ہیں جانوروں کے اندر, اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ چمپینزیز کی کچھ نسلوں کے علاوہ امیجینیشن کی طاقت, وہ بھی بہت تھوڑی سی امیجینیشن ہے, امیجینیشن کی طاقت جانوروں میں نہیں ہے. ان دو چیزوں کے ملنے سے میں اور آپ 18,000 سے زیادہ مختلف مخلوق سے مختلف ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس میموری ہے اور ہمارے پاس یادداشت ہے. ہم نے میموری کی بنیاد پر جو میرے پردادا نے تجربہ کیا تھا اس کو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے جس باجی کا, جس بیٹی کا بیٹا 5 سال کا ہے یا بیٹی 5 سال کی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بچے کے پاس سقراط سے زیادہ علم ہے. سقراط اپنے زمانے کا عالم تھا, آپ کے 5 سال کے بچے پر زیادہ ایکوریٹ علم ہے. یہ اس کا کیا ہے, جو سقراط نے کہا, جو بقراط نے کہا, جو آئنسٹائن نے کہا, جو انبیاء کرام کی تعلیمات آئیں, وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم کو اوپر کرتی رہیں, اور انسان نے اس پلیٹ فارم کے اوپر سے چھلانگ لگانی ہے. بدر کے بچے نے چھلانگ لگانی پہلی دفعہ سیکھنی ہے, ہر بندر کے بچے نے وہی تجربہ دوبارہ کرنا ہے. لہٰذا اس کی عمر کا جو, اگر 20 سال اس کی عمر ہے تو 20 سال کا ڈیسائیڈڈ پلان بنا ہوا ہے. اس نے وہی چھلانگ لگانی, وہی امرود توڑنے, وہی درخت پہ چڑھنا, وہی سیکھنا ہے. انسان کے لیے پہلے سے پلیٹ فارم موجود ہے, اس کو وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو سقراط کو پتا تھا. اس کے پاس وہی کا علم بھی موجود ہے جو کہ نبیوں کے ذریعے سے اس کے پاس آیا ہے. اور اسی بنیاد, اور نمبر 2 اس کے پاس ایک امیجینیشن ہے, تو وہ اپنی میموری اور امیجینیشن کو بلا کر اپنے لیے آئندہ کے پلان بناتا ہے, جس کی وجہ سے جو انسان 50,000 سال پہلے تھا, پھر 20,000 سال پہلے تھا, پھر 10,000 سال پہلے تھا, پھر 1,000 سال پہلے تھا, حتیٰ کہ اب جو 10 سال پہلے تھا اس سے آج کا انسان مختلف ہے, کیونکہ اس نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے اپنے پلیٹ فارم کو اوپر کر لیا. کیا ابھی آپ نے سوچا کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے گھوڑا؟ ابھی ایک گھوڑا بے قابو ہو کے یہاں آ جائے, آپ سارے کے سارے اپنے علم کے باوجود چیخیں مارتے ہوئے باہر چلے جائیں گے, مجھ سمیت, اگر وہ بے قابو ہو کے ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے, اور ہم اس کو نہیں روک سکیں گے. لیکن گھوڑوں کی کوئی آل پاکستان ریڈ فاؤنڈیشن نہیں بن سکی, آل پاکستان گائے ایسوسی ایشن کوئی بھی نہیں ہے. آخر ان کو بھی تو تنظیم سازی کر سکتے تھے نا, وہ ان کی بھی کوئی WHO, کوئی اپوا, کوئی اس طرح کی تنظیم ہو سکتی تھی. چلو کوئی بات نہیں, کس طریقے سے ہم اپنے بچڑے کو اچھا دودھ پلائیں, اس کی کوئی چھوٹا سا سرکل تو بن سکتا تھا, لیکن کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو یہ امیجینیشن اور جو میموری ہے, اس میموری نے انسان کو ایک بے پناہ صلاحیت دے دی ہے. اچھا, اب سمجھنے کی بات یہ ہے, پہلے میں وہ چیٹ جی پی ٹی کی بات کر لوں, وہ بہت ضروری آپ نے کیا, اس کو عرض کرنا بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. اچھا, اب انسان اپنے انسان پنے کو اس طریقے سے کرتا ہے, اس کے پاس ڈیٹا آتا ہے, وہ اس ڈیٹا کو لمحہ موجود میں لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. یہ بلی کرتی ہے, یہ کتا بھی کرتا ہے. آپ بلی کے اوپر یوں ہاتھ پھیریں, وہ خور 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 کرے گی. اگر آپ کے گھر میں جانور ہو تو آپ کی پیاری بکری آپ یوں کریں گے, وہ بکری یوں یوں کرے گی. اور اگر کہیں آپ نے اس کو ذرا زور سے کان مروڑ دیا تو وہ آگے سے اگریسو کرے گی. لیکن
انسان ایسا کرنے کی بجائے جو ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹا سے میموری نکالتا ہے, پھر اس سے امیجنیشن نکالتا ہے, ان دونوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کے پھر جواب دیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بات جو مجھے یہ بھائی کہے, اس کا میں وہی بات, ایک بات, اس کا میں کوئی اور جواب دوں. محمود صاحب وہ کوئی بات کریں تو میں اس کو کوئی اور جواب دوں, اس لیے کہ محمود صاحب کے بارے میں میری میموری اور ہے, میری امیجنیشن اور ہے, اس بھائی کے بارے میں میری میموری اور ہے, میرا امیجنیشن اور ہے. اچھا, یہ جو ساری صلاحیت ہے یہ صرف انسان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. اس صلاحیت کا ایک حصہ انسان نے اپنی عقل سے بنا لیا جس کا نام کمپیوٹر تھا, اور وہ یہ تھا کہ ڈیٹا آئے, لمحہ موجود میں ڈیٹا کا جواب دے دیا جائے. جو جانور کرتا تھا یہ کام کمپیوٹر کرتا تھا, اور کمپیوٹر کبھی بھی انسان سے بڑھ نہیں سکتا تھا کہ انسان کی طرح وہ یہاں سے ڈیٹا نہیں لے سکتا تھا اور یہاں سے ڈیٹا نہیں لے سکتا تھا. تو مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو اب ریپلیس کر دینا ہے, اور جتنی میموری پہلے موجود ہے کمپیوٹر آؤٹ پٹ دینے سے پہلے اس میموری سے پوچھے گا کہ کیا کہوں, اور ساتھ اپنی اس کو امیجنیشن کو استعمال کرے گا. ڈیٹا کے اوپر ماضی اور مستقبل کو ملا کے جواب دینے کا نام انٹیلیجنس ہے. اگر آپ ڈکشنری میں انٹیلیجنس کا ترجمہ دیکھیں, آکسفورڈ ڈکشنری میں, وہ ہے ایسی خصوصیات, پوزیشن آف دی ایبلٹیز, ایسی خصوصیات کا حامل ہونا جس سے کوئی شخص سچویشن کو سنبھال سکے, اس کا نام انٹیلیجنس ہے. تو ایگزیکٹلی یہ کام مشین کے کرنے کی ایبلٹی کا نام انٹیلیجنس ہے, مگر وہ خود بنائی ہے تو اس کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور بنانے والے کا یہ خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب انسان کو ریپلیس کر دے گی اور انسان کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, جو بنانے والا ہے وہ انسان کے خلاف نہیں ہے, مگر اس کی زندگی کی پہلی قدر پروفٹ ہے اور پیسہ ہے. دنیا میں ویکسین بنانے والا انسان کا نہ فائدہ سوچ رہا ہے نہ نقصان سوچ رہا ہے, لیکن ویکسین کے ذریعے سے جو منافع ہو رہا ہے وہ اس کو سوچ رہا ہے. تو دنیا میں ہونے والی یہ ساری چیزیں, آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بڑی, یہ تو کوئی باطن کی قوت ہے, یہ تو بڑی کوئی نفاق پیدا کر دے گی, یہ کر دے گی. وہ ہوگا ضرور, بنانے والوں کی نیت یہ نہیں ہے. بنانے والوں کی نیت پروفٹ ہے. پروفٹ کیا ہوگا؟ 10 بندے کام کر رہے ہیں, اب ایک کام کرے گا, پروفٹ ہو گیا نا. میں خود پچھلے مہینے انگلینڈ میں گیا, میں نے وہ سٹور میں خود گیا, میرے ساتھ میری بھانجی تھی, تو وہ ڈاکٹر ہے وہاں, تو اس کی نا ایپل واچ تھی, تو اندر داخل ہوتے اس نے یوں کر کے ایپل واچ کیا تو اندر چلے گئے, جو مجھے نہیں اندازہ ہوا کیوں کیا. اس کے بعد ہم نے سامان اٹھایا, اٹھا کے تھیلوں میں ڈالا, چپ کر کے باہر نکل گئے. میں نے کہا پیسے پوچھے, اس نے کہا پیسے کہاں؟ میں نے کہا کسی کو تو کاؤنٹر ہی کوئی نہیں. میں کیا کہنے, ایپل واچ سے انہوں نے میری آئیڈینٹی دیکھ لی, اور جب میں نے وہ رکھا تو انہوں نے وہ بار کوڈ سے خود ہی اسکین کر کے پیسے کیلکولیٹ کر لیے, اور اس کے بعد میرے کریڈٹ کارڈ سے یہ دیکھیں میسج آ گیا, میرے کریڈٹ کارڈ سے پیسے کٹ گئے, پھر کے بعد چلے گئے. وہ ملازم نہیں رہے, باقی نہیں رہے, ان کے ذہن میں یہ ہے. لیکن جب یہ کام زیادہ بڑھا تو اس کی بنیاد پر اب ایک اور خطرناک چیز شروع ہو گئی ہے, جس کا میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں, میری ساری بیٹیوں اور بہنوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی نا شروع میں, تو اس کو روٹی پینا, کھانے پینے کے مسائل تھے بہت زیادہ. جب وہ کھانے پینے کے مسائل سے ذرا کچھ اس نے سیکھ لی اسکل, تو انسان کے ذہن میں میموری اور امیجنیشن کی وجہ سے کچھ ایسے سوالات آنے شروع ہو گئے جو جانوروں کے ذہن میں نہیں آتے. مثلا پہلا سوال انسان کے ذہن میں آیا, میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے, یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے, چاند کہاں سے آتا ہے, کائنات کس نے بنائی ہے, زلزلے کیوں آتے ہیں, میں مر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا, میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں, مجھے بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. جب اس طرح کے آفاقی سوالوں کا جواب آیا تو سائنٹیفک آرکیولوجیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کا بنیادی جواب اندر سے نکلا کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے. اور یہ بات تقریباً
پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے لے کر آپ حیران ہوں گے تقریباً آج سے 1000 سال تک، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یعنی وہ جو جوڈیزم سے ریلیٹڈ مذہب ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، یا وہ جن کو زمینی مذہب کہتے ہیں، جیسے فرض کریں ہندو، جیسے بدھ مت، جیسے جین، یا جیسے پرانا ایجپشین مذہب، یا آتش پرست، یا یہ سارے، ان سب کے ذہن میں اس کی ریفائنڈ فارم نہ ہو، مگر یہ بات طے تھی کہ ایک کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بیچ میں کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایک بھلائی کا خدا ہے، ایک برائی کا بھی خدا ہے، جس کو ہم نے کانسیپٹ شیطان اور اس کا آ گیا۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں تو آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں، تو ایک دیوی جو ہے وہ پانی یعنی بارش برساتی ہے، ایک دیوی جو ہے وہ آگ کی دیوی ہے، ایک وہ رزق کی دیوی ہے، وغیرہ۔ لیکن اس بات پر پوری انسانیت متفق تھی کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے، آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات شاید پہلی دفعہ پتہ لگے، تقریباً 1001 سال پہلے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا، جن میں سے سب سے اہم آدمی ایمنول کانٹ نامی ایک جرمن تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پالنے والا ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا ہے، تو ہم تو اپنے حقوق میں کا استحصال کرنے کے لیے دوسروں کو اختیار دے دیتے ہیں، اور اس اختیار کو حکومت استعمال کر لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے بھی اللہ کا حکم ہے یہ نہ کرو تو ہم تمہیں نہیں کریں گے، تمہیں سزائیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑی ایک اور بات ہے، اس کا نہ، اور وہ جو آپ بات سنیں گے نا، اگر یہ آپ نے یہ بات نہ سنی ہوتی تو آپ اس بات کو بڑی مقدس بات سمجھتے، اور وہ ہے انسانی حقوق۔ تو ایک چیز بیچی گئی چورن، انسانی حقوق بڑے ہیں سب سے، اور وہ انسان جس نے اپنی مرضی کی، اس کو ہم نے کندھے پہ بٹھا لیا، بھئی کیا بات ہے، یہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو بھی یہاں یہی لگا کہ انسانی حقوق اصل چیز ہے، ہم نے انسانی حقوق کی تنظیمیں بنا لیں، لیکن میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایکچولی یہ بہت، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پلان کیا، میں یہ نہیں کہتا، میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں اس کے نتیجے کا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ ایک بڑی چھتری، جو کہ اللہ تعالیٰ کی چھتری، جس کو آپ ڈیوائن کہہ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کے اس کانسیپٹ سے طرح سے نہیں ہے، جیسے وحدہ لا شریک، ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ ہے، پھر اس نے آگے سب لیٹ کیے ہوئے وغیرہ، لیکن یہ بنیادی کانسیپٹ کہ ایک ڈیوائن ہے جو کنٹرول کرتا ہے، اس چھتری سے نکالنے کے لیے یہ انسانی حقوق کا کانسیپٹ آیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکتا ہوں، میں ساتھ ایک اور بات بتاتا ہوں، اس بات کے ساتھ ایک اور بات، کہ جس وقت انسان ایک خدا کو سب کو مانتا تھا، تقریباً وہ جو سوسائٹی تھی نا، وہ ایگریکلچر سوسائٹی تھی شروع میں، پہلے تو ہنٹر سوسائٹی تھی، اس کے بعد ایگریکلچر۔ یہ جو منظم سوسائٹی پہلی تھی نا، وہ زرعی سوسائٹی تھی۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بیٹا؟ اچھا ذرا ذوق غور سے سنا، بعض کا مشکل باتیں نا تھوڑی سی بوجھ پڑتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ چونکہ میرے کارواں ہیں ہر ایک، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگی یہ بات، اور یہ آج بات اپنے بچے کے اندر شام کو آپ محسوس کریں گی کہ اس بات کی اہمیت آپ کے بچے کی تربیت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اچھا، تو اس وقت سوسائٹی تھی ایگریکلچر سوسائٹی۔ اچھا، ایگریکلچر سوسائٹی میں سمپل سی بات ہے، آج بھی ٹرم ہے لینڈ لارڈ، جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے۔ اسی لیے مغرب سے لوگ آئے اور آ کے انہوں نے علاقے فتح کیے اور زمین زیادہ کر لی۔ اس کے بعد جب یہ انسانی حقوق والی بات شروع ہوئی ہے نا، اور جس وقت لوگ زمین والے تھے نا، تو فصلوں کے لیے اوپر سے دعا مانگتے تھے، زلزلوں کو روکنے کے لیے قربانیاں کرتے تھے کہ بھی قربانی کر رہے ہیں تاکہ زلزلے نہ آئے، قربانی کرتے ہیں کہ بارش وقت کے اوپر ہے، چاہے وہ جس بھی خدا کے سامنے کرتے ہو، لیکن ڈیوائن کے سامنے۔ جب یہ انسانی حقوق کا ٹائم آیا نا، اس وقت ایک بدقسمتی ہوئی کہ اس زمانے میں ہماری جو مسلم سیولائزیشن تھی، وہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ڈکلائن میں تھی۔ ہمارے پاس امام غزالی، ابن رشد، اس طرح کے لاجک کی بات کرنے والے بے شمار لوگ تھے، مگر جس وقت یہ والا آئیڈیا اوپر ہوا نا، تو ہم منگولوں کا بھی حملہ ہو گیا بغداد کے اوپر، تو ہمارے پاس وہ ساری انٹیلیجنسیا اپنے اپنے چکروں میں پڑ گئی، اور ہمارے ہاں ایک فرقوں کی تقسیم کا بھی ایک ایسا سلسلہ بن گیا، جس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا،
کہ اس آئیڈیا کا لاجیکلی جواب دینے والے موجود ہونے کے باوجود اس آئیڈیا کے خلاف کاؤنٹر نریٹو کریٹ نہیں کر سکے. اور ساتھ ایک اور ہوا کہ مسلمان نیچے جانے شروع ہو گئے اور ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہونی شروع ہو گئی. اور انسانی حقوق والا معاملہ ایملٹ کانٹ کا یہ خیال تھا، میں بہت ہی ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں، اس کا یہ خیال تھا کہ ہر چیز جو حواس خمسہ سے محسوس کی جا سکتی ہے وہ صحیح ہے، اس کو لیبارٹری میں پرکھا جا سکتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کا، اعتقاد کرنے کا، عقیدہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو. چونکہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ اضافی ہے. اور وہ کوئی بہت بدتمیز انسان نہیں تھا، اس نے کہا لہٰذا معاذ اللہ اللہ کا کانسیپٹ، گاڈ کا کانسیپٹ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، اصولی طور پر ٹھیک نہیں. اور اس بات کا جواب دینے کے لیے ہماری کرسچینٹی میں جان نہیں تھی، جوڈزم ایک اپنے چکر میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان وہ تھے جو جواب دے سکتے تھے، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے. یہ چونکہ آئیڈیا سائنس کو اپیل کرتا ہے تو ساتھ ٹرین بن گئی، جہاز بن گئے، مشینیں بن گئیں، گاڑیاں بن گئیں. تو یہ بات فردر ری انفورس ہو گئی کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، انسان کو کسی سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے، اس کے اپنے حقوق ہیں. جب وہ اپنے حقوق میں اپنی انٹیویژن سے ایک آئیڈیا لے گا تو دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کیا سیاست بنے گی. اچھا، اب اس وقت پھر یہ ہوا کہ جس کے پاس زمینیں زیادہ تھی وہ بڑا تھا نا پہلے، اب یہ ہو گیا جس کے پاس مشینیں زیادہ وہ بڑا ہے. لہذا ایک راک فیلر بڑا آدمی ہے، ہنری فورڈ بڑا ہے، جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں. تو اللہ سے حکم لینا ہے، اور ساتھ ایک ایگریکلچر سوسائٹی تھی پریڈومیننٹلی. پھر نہ انسانی حقوق سب سے اہم ہے، اور جس کے پاس مشینیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اب اصل جو چیز شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کسی بندے کو بڑی چھتری سے نکال کر آپ نے ایک اور قید میں ڈالنا ہو تو سب سے پہلے اس کو کھلی ہوا میں نکالا جاتا ہے. تو کئی تقریباً 700-800 سال انسان کو انسانی حقوق کا چکر دیا گیا. اس کو پہلے یہ کہا گیا کہ تمہاری مرضی ہے، جس قسم کا مرضی لباس پہن لو، لہٰذا انسانوں نے ویسے لباس پہننے شروع کر دیے. پھر کہا گیا تمہاری اگر اچھی حسین ایک خاتون ہے، لیکن اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم پورے جسم پر نیلے رنگ کے ٹیٹو بنا لو تو بنا لو، کیونکہ تمہارا اپنا حق ہے. اچھا، تم کو نشے والی چیزیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کون ہیں روکنے والے؟ اچھا، ناک میں اچھی بلی لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا، یہاں 5 بندے پہنے ہوئے ہیں، یہاں جو ہیں وہ عجیب سی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. پھر اسے کہا کہ یہ شادی کا انسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، شادی میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو بیچ میں ضامن لے کے آتے ہیں نا، تو اللہ تو ہے ہی نہیں معاذ اللہ، تو اس کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا 2 لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں تو اکٹھے رہنا شروع کر دیں. اچھا، یہاں بات نہیں ختم ہوئی، آگے کہا کہ اس بات کا بھی اللہ کیوں فیصلہ کرے معاذ اللہ کہ آپ ایک مرد لڑکی عورت سے ہی شادی کرے، مرد مرد سے کیوں نہ کر لے، اور عورت عورت سے کیوں نہ کر لے، یا عورت کہے کہ میں تو ایکچولی مرد ہوں، اور مرد کہے نہیں میں تو ایکچولی عورت ہوں، حالانکہ اس کا بایولوجی وہ نہ ہو، جینیٹکس وہ نہ ہو، کروموسومز اس کے نہ ہو، کیمسٹری اس کی نہ ہو. تو یہ بات پوری یورپ میں ایکسیپٹ کر لی گئی، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی ایکسیپٹ کر لی گئی. ہمارے ہاں بھی اب ایسا طبقہ موجود ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو زبردست بات ہے. یہ اصل میں اس پورے پروسیس میں انسانی مزاج کو خراب کرنے کا آخری کیل ہے، تابوت میں ٹھوکنے کا. اور اب انسانی حقوق ختم ہو گئے، اب اصل پنجرے میں انسان کو قید کرنا ہے. پہلے کس کا ماننا تھا؟ پہلے بڑا کون تھا؟ جس کے پاس زمین ہو. پھر کون بڑا تھا؟ جس کے پاس مشین ہو. اب بڑا کون ہے؟ پہلے زمیندار بڑے لارڈ تھے نا، بڑے بڑے، پھر بڑے زمیندار تھے، پھر ہوئے راک فیلر ہوئے، فورڈ ہوئے، ٹاٹا ہوئے، یہ والے بڑے بڑے مشینوں والے لوگ ہوئے. آج بڑا کون ہے؟ دنیا میں امیر ترین آدمی جو ہے، آپ کو پتا ہے وہ ایک سوئی بھی نہیں بناتا، ایک سوئی بھی نہیں بناتا. اور ایک آدمی ہے جس نے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے چاہیے سر، $3 بلین مل جائیں تو $3 بلین تو بھی بڑے آسانی ہو جائے گی، کم از کم قرضہ ہو جائے گا. اس بندے کا خیال آیا کہ میں کوئی ایک چیز خرید لوں، اور اس نے $42 ملین کی ایک چیز خرید لی.
اور وہ چیز کی فزیکل حیثیت ٹیشو پیپر جتنی بھی نہیں ہے, اور اس چیز کا نام ہے ٹویٹر. اب یہ کیوں خرید رہے ہیں لوگ؟ ٹویٹر سافٹ ویئر ہے بس ایک. اچھا, یہ اس لیے پہلے بڑا وہ تھا جس کے پاس زمینیں تھیں, پھر بڑا وہ ہوا جس کے پاس مشینیں تھیں, اب بڑا وہ ہوا جس کے پاس ڈیٹا ہے. جس کے پاس ڈیٹا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ابھی یہاں سے خط لکھیں, پوسٹ آفس میں جائیں اور ایک خط لکھیں اور خط لکھ کے نا بھیجیں تو اس پہ ڈاک کی ٹکٹ کتنی لگتی ہے؟ 30 روپے, زیادہ ہوگی تو 50 روپے. آپ ابھی اپنے بھائی سے جو انگلینڈ میں رہتا ہے 3 گھنٹے ویڈیو کال کریں, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. یہ واٹس ایپ آپ کو کیوں مفت دے رہا ہے؟ واٹس ایپ آپ کو اس لیے مفت دے رہا ہے کہ ایک انگریزی کا فقرہ ہے, when you are not paying for any product then you are the product. اس کے ذریعے سے وہ آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے. اور یہ 1 2 3 میں نے بتائی ہے نا, وہ بڑا جس کے پاس زمین زیادہ ہے, وہ بڑا جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں, اب وہ بڑا جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے, جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے وہ بڑا ہو جائے گا. اب وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا. اب ڈیٹا کس کا اکٹھا کرنا ہے؟ انسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. آپ کو اور میرا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. ڈیٹا اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے؟ ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ کو پروڈکٹس بیچنے ہیں. جب تک آپ کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوگا میں کیسے پروڈکٹ بیچوں گا؟ اس کی بنیاد پر میں نے آپ کے خیالات کو تبدیل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندے کو خط لکھو. یہ چل رہا ہے. ایک ایک بندے کو خط لکھو اور خط لکھ کے کہو کہ اپنے بارے میں یہ بتاؤ, تمہارا نام کیا ہے, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہاری امی کا نام کیا ہے, تمہارے بچے کتنے ہیں, تم کتنے بجے اٹھتے ہو, تم کتنے بجے اٹھتے ہو, تم نے کتنی شادیاں کی ہیں, تم نے کبھی طلاق دی ہے, تمہارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے, تم کس قسم کے گانے سنتے ہو, تم کون سی چیزیں تم پڑھنا پسند کرتے ہو. یہ تمام دنیا کو خط لکھ دو اور وہ سارے ہمیں خط کا جواب دے دیں تو ان سب کا ڈیٹا آ جائے گا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ ساری دنیا کو خط کیسے لکھیں, دھیر کوٹ کے ایک گاؤں کے اندر اس بہن کو کیسے خط لکھیں کہ ڈیٹا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس بہن کو کرامن کاتبین اس کے اوپر لگا دو. کرامن کاتبین سمجھتے ہیں کون ہوتے ہیں کرامن کاتبین؟ تو ہم سب کو انہوں نے ایک کرامن کاتبین دے دیا جس کا نام ہے یہ موبائل فون. مہربانی کریں, یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, برسبیل گفتگو نہیں کہہ رہا. یہ موبائل جب ایجاد کیا گیا ہے یہ ایکچولی اس لیے نہیں کیا کہ اس کی وجہ, یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ پتہ کر لیتے ہیں کہ ڈالر کا آج کیا ریٹ ہے. میرے جی اچھا معاف کیجیے گا, آئی یہ موبائل لے لیجیے. اب آ رہی ہے. یہ موبائل اس لیے نہیں دیا گیا, یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے, اس لیے دیا گیا کہ پتہ, آپ کا کیا نام ہے, تو گوگل کے اندر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کو قمر کو پتہ لگ سکے کہ قمر کون ہے. جیسے کرامن کاتبین کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کرامن کاتبین کے ذریعے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. اب آپ اور میں, ہم میں سے ہر شخص کا ڈیٹا موجود ہے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا اور آپ کے پاس آئی فون ہے, آئی فون کے اندر ایک چھوٹا سا مفت ایپ ہے, آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے کلک کریں, ہر ہفتے کی رات کو PDF فارم میں آپ کے پورے ہفتے کی رپورٹ کہ یہاں سے آپ کب گئے تھے کوالا کے پل پر, وہاں کتنی دیر رک کر آپ نے آئس کریم کھائی تھی, وہاں کتنے 4 لوگ اور آپ سے ملنے آئے تھے, کتنے بجے آپ آ کے سوئے تھے. یہ آج سے ہفتے کے دن آپ رپورٹ اپنے کمپیوٹر پر اپنے لیے لے لیں. اس سارے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم سب جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جن کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کرامن کاتبین میرے ہاتھ میں ہے, اس بات پر ہم خوش ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے تو میں سیلفی بنا لیتا ہوں, اس کے ذریعے تو میں جناب واٹس ایپ بنا لیتا ہوں, اس کے ذریعے تو میں ایکسل بنا لیتا ہوں. اور یہ وہ لالچ تھا جو منہ میں ڈالا گیا, جس لالچ کی بنیاد پر ہم سب کا ڈیٹا لے لیا گیا ہے. اور اس ڈیٹا کی بیس پر پہلے اللہ کا حکم ماننا تھا, پھر اللہ کا نہیں ماننا تھا, انسان نے اپنا حکم ماننا تھا. اور اب یہ مجبور انسان اپنا حکم بھی نہیں مان سکتا,
اب اس کے مقابلے میں ایک اور خدا تشکیل کیا ہے جس کا نام ہے الگوریدمز. میں ملتان میں پڑھا ہوں, MBBS وہاں سے کیا. ملتان میں اپنے چچا کے گھر جاتا ہوں تو گوگل میپ لگا کے جاتا ہوں. آپ نے یہ نوٹ کیا؟ آپ کے بچے کھانا منگاتے ہیں تو فوڈ پانڈا سے کھانا منگاتے ہیں. اس الگوریدم, اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. آپ بیٹی ساتھ والی بہن کو یہ کہو تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ بیگ کہاں سے لیا آپ نے, یہ بیگ تو بڑا خوبصورت ہے, یہ پاکستان سے لیا ہے باہر سے لیا ہے, یہ تو بیگ بڑا اچھا ہے, یہ کہیں سیل لگی ہوئی ہے وہاں نا, ادھر سیل لگی ہوئی ہے جو مظفر آباد کے اندر, وہاں اس دکان کے اندر. آپ گھر جاؤ انشاءاللہ 95%, کیونکہ کانفیڈنس انٹرول ریسرچ میں 95% ہوتا ہے, 95% ایکوریسی کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے گھر جاتے جاتے بیگوں کے اشتہارات آپ کے موبائل پر آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس الگوریدم کی وجہ سے انسان قید ہو گیا ہے, اور اب یہ الگوریدم فیصلہ کرے گا. آپ میری اس بات کو صرف مذاق مت سمجھنا, الگوریدم کچھ عرصے بعد فیصلہ کرے گا آپ نے اپنے بچے کو کس یونیورسٹی میں داخل کرانا ہے. حتیٰ کہ وہ اس بات کا بھی فیصلہ بھی کرے گا کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. آپ اپنا, کیونکہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے مزاج کا ڈیٹا موجود ہے. پاکستان میں ایک بندہ ہے جس کا نام میرا بھائیوں کی طرح ہے, زاہد شپا, جس کا 360. اب اس نے ایک ایپ یہاں پاکستان میں بنائی ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو موبائل اپنے سامنے کریں, وہ آپ کے چہرے کو غمگین دیکھے گا یا خوش, تو جتنی پاسبلٹی ہیں وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس کے مطابق قرآن اور ایک حدیث دکھا دے گا. اگر آپ دکھی, یہ تو مطلب پازیٹیو ہے, دکھی ہیں تو دکھ کی بارے میں کیا حکم ہے وہ آ دے گا. اب یہ پاکستان میں یہ ایپ زاہد شیپا نے بنائی ہے, تو انہوں نے یہ ایپ بنا چکے ہیں کہ آپ نے ایک تصویر دیکھی, اس میں تھوڑا سا ذرا, یعنی آپ میری بیٹیاں ہیں, کہ ایک کتا جا رہا تھا, کتے کو ایک لڑکی نے رسی پکڑی ہوئی تھی, اور ایک اور آدمی نے, لڑکی اس کی اہلیہ ہی ہوگی ہم یہ کہیں, کہ اس کے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. آپ کی نگاہ کتے پہ ٹکی, اس لڑکی پہ ٹکی, یا اس لڑکے پہ ٹکی اور سمندر پہ ٹکی, اور متواتر ان تصویروں کی میں آپ کی کس کی طرف پہلے آنکھ گئی تھی, اس کی بنیاد پر آپ کے مزاج, آپ کے اخلاق کا بھی گوگل کو پتہ ہے. لہٰذا جب آپ کہیں گے, ایک مرد کہے گا میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, گوگل پوچھے گا کیوں, کہ مجھے اس سے محبت ہے. لڑکی کہے گی میں بھی کرنا چاہتی ہوں, کیوں, کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے. تو گوگل آپ کو کہہ سکے گا, اس کو مذاق نہ سمجھیے گا. ایپس موجود ہیں اس وقت جن کو میٹنگ ایپس کہتے ہیں. وہ کہے گا دیکھو بیٹا تو میں نے کہا ہے, دیکھو بی بی ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے, تو کلثوم اختر ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے, اور ہمیں محمد بشیر کا بھی پتہ ہے. لہٰذا اگر تمہاری شادی ہو گئی تو ہماری کیلکولیشن کے حساب سے 95% کانفیڈنس انٹرول اور 0.05% سے کم پی ویلیو کے حساب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ اپریل کی 17 تاریخ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہو جائے گی. یہ سارا قصہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں آپ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اور ایک مرد کی جو اولاد ہے جو پیدا ہو کے آ رہی ہے, اس کے چیلنجز, اور جو اسی گاؤں میں آج سے 50 سال پہلے ایک نوجوان پیدا ہوا تھا, یا یہ آپ 25-26 سال کے ہوں گے, کتنے کے ہیں, 34 سال کے, 34 سال پہلے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا, اور جو آج بچہ پیدا ہوا ہے یا 2 مہینے بعد پیدا ہوگا یا سال بعد پیدا ہوگا, اس کے چیلنجز کیا ہیں. اس بچے کو تو سکھانا ہے سچ بولنا ہے, ایماندار رہنا ہے, بڑوں کا خیال رکھنا ہے, عورتوں کی عزت کرنی ہے, نماز 5 وقت پڑھنی ہے. اس بچے کو آپ نے کیا بتانا ہے, جس بچے کو الگوریدمز گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور جس نے یہ بنایا ہے اس نے ایک بات کہی ہے, اور وہ ایک بات ہے نقل کفر نباشد, کہ کفر والی بات کی نقل کریں تو اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ اب آج سے پہلے تک انسان نے چیزوں کی ترقی کا باعث بنا. جب جہاز بنا ہے انسان کی تو ترقی نہیں ہوئی, لوہے کی ترقی ہوئی ہے کہ وہ اڑنے کے قابل ہو گیا ہے. انسان تو محتاج ہو گیا. دیکھیں نا, ایک انسان جب ہنٹر ایج میں تھا اپنی صحت کا خود خیال رکھتا تھا, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. اپنے زخم کی پٹی وہ خود کرتا تھا, اور اپنی خوراک وہ خود پکاتا تھا, اپنا مکان وہ خود بناتا تھا, اپنی کھیتی باڑی وہ خود کرتا تھا, دشمن سے وہ خود بچتا تھا, شکار وہ خود کرتا تھا. آپ امیجن کریں وہ ہمارے جو آباء و اجداد سے کتنے طاقتور ہوں گے. ہم میں سے کوئی ایک پیچکس کے ساتھ ایک پیچ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا انسان تو ترقی نہیں کی نا, لوہے نے ترقی کر لی.
اسی طریقے سے ترقی کر لی، پلاسٹک نے ترقی کر لی. اسی طریقے انہوں نے کہا پہلی دفعہ انسان ترقی کرنے جا رہا ہے، اور اب جب انسان ترقی کرے گا تو اب وہ انسان خدا کے لیول پر ترقی کرے گا. یہ ہے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی، جو انسان کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان نہ سمجھنا، تمہارے اندر پوٹینشل ہے اس بات کی ترقی کرنے کا کہ تم خدائی طاقتوں کی پر تصرف حاصل کرو. اس سلسلے میں مزاج بنانا ہوتا ہے نا. لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں نا کہ وزٹنگ کارڈ پر میرا لوگو کیوں نہیں بنایا. دو آرگنائزیشن ہو تو دوسرا کہتا ہے اس پہ لوگو کیوں نہیں بنایا. جو اس بات کو تیار کرنے کا لوگو ہے نا، وہ ایکچولی بہت ساری باتیں ہیں، اور اس میں سے آخری بات یہ ایل جی بی ٹی ہے. کیونکہ خدا کا اختیار ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مرد ہوں. میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں. جب میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں، تو اس کو معمولی بات نہ سمجھیے. کل ہم ایک ادارے پہ گئے، اس ادارے میں کچھ کتابیں تھیں پڑھی ہوئی، تو میں نے کہا تحقیق سے تیار کی ہوں گی. تو میری پوتی ہے چھوٹی 1.5 سال کی، تو وہ میں نے اس کو اس کے جب بھی مجھے بچوں کی کتابیں ملتی ہیں، میں نے وہ جو کتاب اٹھائی تو اس کتاب کے اوپر لوگو بنا ہوا تھا ایل جی بی ٹی کا، ہمارے آزاد کشمیر کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے دفتر کے اندر. ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوسے قضا نہیں ہے، یہ ایل جی بی ٹی کا لوگو ہے. آپ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو بچوں کے بستوں کے اوپر اکثریت پہ وہ لوگو نظر آئیں گے. کسی نے یہ کہا کہ کینیڈا کے جسٹن ٹروڈر اس بات کے بہت خلاف ہے، مگر اس کی جرت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ بات نہیں کرنی. تو یہ بات میں یہاں بات ختم کرتا ہوں اور اس موضوع پر آتا ہوں جو ہمارے، کیونکہ یہ اس موضوع سے الگ بات نہیں ہے. میں میرے پیارے بیٹیوں، میں بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ماں کا چیلنج آج سے 10 سال پہلے کی ماں کی چیلنج سے بہت مختلف ہے. اور اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ریپلیس کیا، اور آپ کے جو گھر کا مرد ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور اس ذمہ داری کو آؤٹ سورس کر دیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فادر کام کرتا ہے 2 بجے تک، اور 2 بجے تک کام کرنے کے بعد پھر شام کو فارغ. جیسے میرے ابا جی شام کو فارغ ہوتے تھے تو کہتے بیٹا کرسیاں کاٹ، تو باہر کرسیاں نکال کے تو پائپ سے چھڑکاؤ کرتے تھے، اس میں بیٹھ جاتے تھے. بیچ میں عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھنے چلے گئے، پھر ان کو کوئی دوست آ جاتے تھے تو جاؤ بیٹا چائے لے کے آؤ. مطلب ہفتے میں 2-3 دن یہ والا معاملہ ہوتا تھا. اچھا، ہم ساتھ بیٹھے بیٹھے نا چیزیں سیکھ رہے ہوتے تھے. اچھا، ابا جی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ابا جی کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ پہلے کیوں تھا ابا جی کے پاس ٹائم؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا اب ابا جی کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایک بنیادی ویلیو سسٹم کا فرق ہم نے ڈال دیا. پہلے ابا جی ضرورتوں کے لیے کام کرتے تھے، اب ابا جی خواہشوں کے لیے کام کرتے ہیں. مجبوری ہو گئی نا. گھر میں ایک سائیکل تھا، اب سب کو موٹر سائیکل چاہیے. پہلے ہم عید کو اور ہر عید میں کپڑے بناتے تھے، اب چاچی کلثوم کی بیٹی کی شادی کے لیے ہمیں سوٹ نیا چاہیے، اور اگلے دن جو اس کا ولیمہ ہوگا اس میں وہی نیلا سوٹ پہن کے جاؤں میں. اور یہ میں بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا، مرد بھی اسی طریقے سے. یہی برانڈڈ گھڑی، کار کا ماڈل 3 سال بعد چینج. تو یہ چینج آئی ہماری ویلیو سسٹم کے اندر. پلیز ان سب چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں. یہ وہ چیلنج ہے جن کو ہم نے لڑنا ہے. آپ وہ ہیں، آپ بھی نہیں، آپ کی پیدا ہونے والی بچیاں وہ ہیں جو آگے سے کھڑی ہو کے کہیں گی میں نے 6 لاکھ کا لہنگا نہیں بنوانا. میری شادی کو 6 لاکھ کے لہنگے کو کیوں بنوا رہے ہیں جس میں 15 اور بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا. یہی وہ تربیت ہے جو کہ والدین کی تربیت. یہ تو ایک چھوٹا سا مثال دی ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ والد صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ اب ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. بیگم صاحبہ کے بھی کپڑوں کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں. پھر گورنمنٹ ہائی سکول کوٹلی بڑا بہترین سکول ہوتا تھا. مثال کے طور پر ماسٹر عبد الرحمان، سارے لوگ ان کو سلام کرتے تھے. اب وہ والا سکول جو ہے، اس سکول میں تو کوئی اپنے بچے کو بھیجنا نہیں چاہتا. وہ تو 20,000 کی تنخواہ والا فیس والا سکول چاہیے. ہمیں تو بڑے بڑے انگریزی والے سکول چاہیے. اب ابا جی بیچارے کیا کریں؟ ابا جی بیچاروں کو نا محنت زیادہ کرنی پڑ گئی. اچھا، اب چلو شکر ہے ماں اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، مگر خواہشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ماں بھی کام کرے گی. میں ماؤں کے کام کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں. میں اس بات کو بعد میں آپ سے عرض بھی کروں گا. میری خواہش ہے کہ ہر بچی کے 2 حقوق پورے کیے جائیں. ایک تو ہر بچی کے اندر کمانے کا پوٹینشل پیدا کیا جائے. ضروری نہیں کہ وہ کمائے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو وہ کر سکے. اور دوسرا، ہر بچی کو جائیداد میں اس کا حق ملنا چاہیے. یہ 2 حقوق جو ہے یہ بنیادی ہے.
میں لہٰذا مجھے یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت گھر کے اندر کنفائن ہو کے بیٹھ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عورت کے ذمے جو کام ہے وہ مرد کے کام کی نسبت بہت زیادہ سپیریئر ہے. مرد نے روٹی خریدنی ہے، ڈبل روٹی خریدنی ہے، گھر کے لیے قالین لینا ہے، صوفہ لینا ہے، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، لیکن عورت نے آنے والی نسل کی تیاری کرنی ہے. تو اس لیے عورت کا تو پرائورٹی والا کام تھا. اچھا مرد 8 گھنٹے کام کرتا ہے، عورت کا 24 آور کام تھا. اچھا لیکن مسئلہ ہوا کہ ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں، برانڈ کانشیس ہو گئے ہم. شادیوں کے وہی مسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، باقی مسئلے سواریوں کی اسی طرح سے ہیں. ہر گھر میں الگ ایئر کنڈیشن ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تو گھر میں تو تھا، کمرے میں بھی ہونا بہت ضروری ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہونا بہت ضروری ہے. تو ایسی صورت کے اندر، اور میرے کم از کم 3-4 پلاٹ بھی ہونے ضروری ہیں کیونکہ میرے ساتھ کے سارے لوگوں نے بنا لیے ہیں، تو لہٰذا امی جی کو بھی کام کرنا پڑے گا. اب امی جی جب کام کر رہی تھی تو اب بچوں کا کیا کریں؟ تو امی نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو کام میں کرتی تھی نا، جھاڑو دینا، اس کو میں آؤٹ سورس کر دیتی ہوں. میں ایم فل ہوں، میں اتنے پیسے کماتی ہوں، اس تنخواہ کا 10% دے کے مائی رکھ لیتی ہوں، وہ جھاڑو دے دے گی. بڑی لاجیکل بات ہے، وہ جھاڑو دے دے گی. ایک اماں رکھ لیتی ہوں، گھر میں کھانا پکا لے گی. اور ایک لڑکی رکھ لیتی ہوں جو ہمارے کپڑے دھو دے گی، کیونکہ میں بھی تو کام کرتی ہوں. بالکل ٹھیک بات تھی. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ چلو امی جب 2 بجے آتی تھی تو کم از کم اس کے بعد تو بچے کو گود میں بٹھا کے تو اس نے بچے کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ تتلیاں پکڑنی تھی، اس کے ساتھ پودوں کو پانی دینا تھا، اس کو کہانیاں سنانی تھی، اس کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنا تھا، کوکلا شپاکی کھیلنا تھا، اور اس بچے کی سوشل تربیت کرنی تھی. اس کو ماسی رحمتیں کے گھر لے کے جانا تھا کیونکہ ماسی رحمتیں بیمار تھی. اس کو پڑوسیوں کے گھر لے کے جانا تھا. یہ سارے کام کرنے تھے. ماں تھکی ہوئی آئی ہے تو ماں کوئی عورت مرد سے کم تھوڑی ہے کہ وہ آرام نہ کرے. تو شام کو پھر وہ جو مسئلہ تھا ماں کا، اس نے کہا چلو اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو اس نے اکیڈمی کو آؤٹ سورس کر دیا. تو شام کو بچہ اکیڈمی میں چلا گیا. اچھا پھر بھی کچھ ٹائم تھا کہ چلو کوئی نہ کوئی رات کو دادی اماں گود میں بٹھا کے کہانی سناتی تھی، وہی کہانی سنائے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ابا جی اویلیبل نہیں ہے، امی جی بھی اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا بچے کو ہم ایک اور ابا جی اور ایک اور امی جی لے دیتے ہیں. اور اس ابا جی اور امی جی کا نام ہے کرامن کاتبین، اور اس کا نام ہے سکرین. اب میں یہ ساری کہانی میرا بیٹا اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بات دادا سے سیکھنی تھی، نانی سے سیکھنی تھی، حتیٰ کہ گھر کے پرانے ملازم سے سیکھنی تھی، حتیٰ کہ ساتھ والے گھر میں رہنے والے چاچا جی رشید سے سیکھنی تھی، جو ماں سے سیکھنی تھی، باپ سے سیکھنی تھی، بڑے بھائی سے سیکھنی تھی، وہ باتیں وہ تھیں، ان سے سیکھنے کی تھی جو اس بچے کے خیر خواہ تھے. اب اس نے وہ باتیں اس سے سیکھنی ہیں جو ایکچولی جس کو الگوریدم کی فکر ہے. اور الگوریدم کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کی کسی قسم کی فلسفی نہیں ہے. اس کی ایک فلسفی ہے کہ انسانی کمزوری کو کیسے پکڑا جائے، یہ اس کی کمزوری ہے. اور الگوریدم بنتا ہی انسانی کمزوری پہ ہے. لہٰذا یہ کل بھی بات میں نے کہی تھی، آپ میں سے کچھ بہت چھوٹی بچیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم سب جو ہے مطلب پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، بہت ساری شادی شدہ بہنیں ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ بعد میں اولاد دے گا. میری بات یہ غور سے سننا، غور سے سننا. وہ بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تربیت بچے کی روزانہ کی زندگی میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے تو بچہ ماں اور باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. بچہ اپنے لیے کوئی اور ماں باپ تلاش کرے گا. اور لڑکوں کے لیے یہ اسٹڈی کر کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ لڑکے کا جو باپ ہوگا نا، وہ والا باپ وہ اس کی کلاس کا کوئی بدماش لڑکا ہوگا. اب تربیت کی ساری، اولاد کی تربیت کی ساری ذمہ داری باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو اس کے ہر ایک کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے نا. میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہوں نا. 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو ہر سال چھٹیاں منانے کے لیے ہم دبئی جا رہے ہیں نا. اور 12 سال کام کرتا ہوں تو میری بیوی کے مزے ہیں نا کہ زیوروں سے اس کی بازو بھرے ہوئے ہیں. تو میں نہیں کہ اولاد کے لیے کر رہا ہوں. اور ماں بھی یہ سوچ رہی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کا یہ کام اب کلاس کا ایک بدماش لڑکا کر رہا ہے. اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کلاس کا بدماش لڑکا آپ کے معصوم 9 سال کے بچے کی کیا تربیت کر رہا ہوگا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ کی
اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اسٹڈیز پہ کہہ رہا ہوں, اگر ویسٹ میں 8 سال اور ایسٹرن علاقوں میں 10 سال اس عمر کی آپ کی بیٹی ہے اور گھر کے اندر اس طریقے سے تربیت نہیں ہوئی جس طرح کی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ سارا کچھ سننے کی, جو کہ ایک سائنٹیفک بنیاد پر اور اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے دین کے اصولوں کے مطابق, اگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور آپ کی بیٹی کی زندگی میں ابا امی نہیں ہے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, اب ذرا دل کو تھام کے سننا, میری بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے, اس لیے میرا بھی دل اتنا ہی کانپے گا جتنا آپ کا کانپے گا. تو اس 10 سال کی لڑکی کی زندگی میں ایک بڑی عمر کا مرد آئے گا نہیں, آ گیا ہے. خاص طور پر اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کو ایکسیس ہے اس بات کی کہ وہ کچھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تربیت پھر بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں مردوں کی تربیت بہت ڈیفیشنٹ ہے. ہم کہتے ہیں چنی کیوں تھلے, چنی تھلے کیوں کی تھی, دوپٹہ لے, دوپٹہ لے, دودھ والا آیا ہے تم کیوں جا رہی ہو, بیٹھو بھائی لے کے آئے گا دودھ. ہم اپنی بیٹیوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہمارے بیٹوں کی تربیت نہیں ہوئی, اکثر کی نہیں ہوئی. اور وہ جو بڑی عمر کا مرد جو ہے وہ اس 10 سال کی معصوم بچی کے ساتھ, خدا نخواستہ میں فزیکل کے بھی واقعات اب ہر روز سنتے ہیں, میں ایموشنل بات کر رہا ہوں کہ 10 سال کی بچی ایموشنلی کتنی ایکسپلائٹ ہو جائے گی جب اس کا مربی ایک بڑی عمر کا خبیث انسان ہوگا. تو یہ اب تک جو میں نے بات کی ہے تو میں چیٹ جی پی ٹی کو بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ اس لیے ہم شور نہیں مچاتے کہ یہ جو شیطان کا ہم نے ہاتھ میں یعنی لائسنس پکڑا ہوا ہے, یعنی آل ورلڈ آل یونیورس شیطان ایسوسی ایشن میں داخلے کا, یعنی ہم نے یہ جو ایک ایڈمیشن فارم اپنے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا ہے, ایک تو مہربانی کر کے اس کی اہمیت کا اندازہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایسی ہے موبائل دیکھنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے, آنکھیں خراب ہوتی ہیں, نیند خراب ہوتی ہے. خدا کے لیے نہ سمجھیں, نسلیں خراب ہوتی ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے, اس کے بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انسان کیا ہوگا. تو یہ بات میں سمجھا سکا ہوں تمام بہنوں کو. اگر اس ساری بات کے سمجھنے میں آپ کو صرف یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ اس موبائل نامی چیز کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور اپنے بچوں تو. اچھا اب ایک سوال اور ہے, محمود صاحب کے ہاتھ میں کیوں ٹیب اور موبائل پکڑا ہوا ہے, میرے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے, آپ سب کے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ نازک بات ضرور سمجھیے گا. آپ چاہیں گے 3 سال کا بچہ آپ کا چھری لے کے پھرتا رہے, پھر آپ کے گھر میں چھری کیوں ہے؟ بتائیں نا. اب آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. آپ کے گھر میں چھری کیوں ہے جبکہ آپ کے گھر میں 3 سال کا بچہ ہے تو وہ چھری نہیں ہونی چاہیے؟ بتائیں کیوں چھری ہے؟ ہاں ضرورت. آواز آ رہی ہے نا, ضرورت. مہربانی کر کے موبائل کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس موبائل نہ ہو. ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بچے کو چھری نہیں دینی, البتہ جب آپ کی بیٹی اس قابل ہو جائے اوپر ہی جانا پڑے گا, پھر ٹھیک آئے گی. اگر فرض کریں آپ کی بیٹی اس قابل ہو جائے کہ وہ سلاد کاٹنا اس کے ذمہ لگ جائے تو اس کو چھری لے دیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ایک بہت اہم نقطہ ہے پیرنٹنگ کا جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے. اچھا چلے میں اوپر ہی جاتا ہوں. ایک بہت اہم نقطہ ہے پیرنٹنگ کا جو میں نے اس ویڈیو میں بھی بار بار ذکر کیا ہے کہ آپ کے اور میرے ذمے یہ بات ہے کہ یہ جو باہر سے آنے والے فسادات ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے بچے کے اندر ایک ایبلٹی ڈیولپ کریں اور اس کو ایک ٹول دیں. اور وہ ٹول اگر بچے کو مل گیا تو وہ بچہ چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, واحیاتی, ولگیرٹی, الحاد, کفر, نفاق, جو بھی فتنہ آپ کہہ دیں گے, آپ کے 3 سال کے بچے کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی کہ وہ اس کو ہینڈل کر لے گا. آپ وہ نسخہ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بہت آسان نسخہ ہے. آپ نے انگریزی کے 4 لفظ یاد رکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے وٹ. امی میں نے کھلونا لینا ہے.
یہ ہے وٹ. اگلا سوال آتا ہے ہاؤ. کہاں سے لیں؟ اس کے لیے جانا پڑے گا آپ کو مظفر آباد. ہاؤ. اب ماں اور باپ کی حیثیت سے ہمارے پاس دو راستے ہیں. وٹ، ہاؤ، شاباش سے کریں وائی. تو ایک راستہ ہے ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی، جس کا مطلب ہے کھلونا لینا ہے اور وہاں سے لینا ہے ہم نے مظفر آباد سے. ایک لینا ہے، پھر دو لینے ہیں، پھر تین لینے ہیں، پھر چار لینے ہیں، پھر پانچ لینے ہیں. اور یہی ڈیلیما ہے ہمارے ایڈلٹ کا. ایک گاڑی لینی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ بی ایم ڈبلیو لینی ہے، وہاں کے اسٹور سے ملتی ہے. پھر ایک لینی ہے، پھر دو لینی ہے، پھر تین لینی ہے، پھر چار لینی ہے. ایک مکان، دو مکان، تین مکان، چار مکان. ہم تو جتنے بگڑ سکے تھے بگڑ چکے ہیں. اپنے اوپر تو محنت کرنی ہے. بچے کو آپ نے ایک تیسرا لفظ سکھانا ہے جو ہے وائی. اب ماشاء اللہ الحمدللہ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے سارا. وائی، میں نے کھلونا لینا ہے. اوکے وٹ، کہاں سے ملتا ہے؟ یہ فلاں دکان سے. ہاؤ، لیکن تم نے لینا کیوں ہے؟ آپ تو کھلونے کی بات کرتے ہیں نا. ماما میں بھی نماز پڑھوں گا. آپ کو خوشی ہوگی آپ کا بچہ یہ کہے تو؟ یہ ہے وٹ. اب اس کا ہاؤ یہ ہے، آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں. ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے یہ کرتے ہیں، بچی ایسے کھڑی ہوتی ہے، لڑکا ایسے کھڑے ہوتا ہے. یہ ہاؤ. لیکن آپ خوش نہ ہو ابھی، شکر کریں ادا. اب تیسرا کام کرنا وہ ٹول ہے جو اس بچے کو اس سارے عذاب سے بچائے گا. بیٹا تم نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اور مہربانی کر کے اس کو پری کوکڈ جواب نہ دے دیں یہ اللہ کا حکم ہے ہم نے اس لیے کرنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آپ کہیں تم بتاؤ کس لیے پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں وہ بچہ جواب نہ دے سکے. اگلے دن کریں ممی بتائیں نا آپ کیوں. اب بچے کا یہ پرابلم نہیں ہوا میں نے نماز پڑھنی ہے امی کو خوش کرنا ہے، یا نہیں پڑھنی ہے میں نے خوش کرنا، یعنی نہیں پڑھنی یا پڑھنی ہے، یا کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا. بچے کا مسئلہ ہے کہ میں نے کیوں نماز پڑھنی ہے. اور بچے کے اندر سے ایک معصوم جواب آئے گا جس کو آپ کلیریفائی کریں گے. اور بچہ مثال کے طور پر یہ کہے گا میں نے اس لیے نماز پڑھنی ہے، میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے 5 وقت اپنے آپ سے رابطہ کرنے کا کہ ایک ذریعہ دیا ہے، میں اس ذریعے کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنی ہے. اب یہ جو بچے میں کتنے 5 وقت کے نمازی کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. رمضان میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار مغرب کے بعد آ کے لفافہ دے کے جانا، روزے کی حالت میں تو میں رشوت نہیں لیتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جو نماز ہے نا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ وہ نماز ہے جو وائی کے جواب کے نتیجے میں انسان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے. لہٰذا موبائل لینا ہے، وٹ، کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے ملتا ہے. یہ والا لینا ہے، آئی فون لینا ہے، کیوں لینا ہے؟ بچے نے کہا امی میں نے اس لیے موبائل لینا ہے کہ میری کلاس کے سارے لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو آپ نے ایک بہترین ماں کے طور پر بچے کو بتایا ہوا ہے کہ بیٹا یہ تو وائی کا آنسر ہی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ آپ اتھارٹی سے تب کہہ سکتی ہیں جب آپ خود اپنی زندگی میں وائی نظر آتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ اس شادی میں یہ معاف کرنا، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مہنگے کپڑے خریدنے کے خلاف ہوں. جب آپ یہ گھر کے اندر گفتگو ہو رہی، 2 سال کا بچہ سن رہا ہے کہ اپنے خامد سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، بہترین سوٹ ہے میرا، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے لیے ولیمے کے لیے جانا ہے، تو کیوں پیسے خرچ کرے. اس بچے کے 2 سال کے بچے نے دیکھا ہے کہ یہ امی کہہ رہے ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں یار جوتا میرا ٹھیک تو ہے. میں عید کے اوپر سارے نئے جوتے لیتے ہیں، فرسٹ کلاس جوتا ہے بالکل، اس کو پالش کروں گا چمک جائے گا. یہ بچے نے 1.5 سال کے بچے نے گفتگو سنی ہے اپنے والدین کی. اس بچے کو یہ کہنا اس بچے کو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بیٹا موبائل کے لیے وائی کی یہ ریزن ٹھیک نہیں ہے، اور ریزن تلاش کرو. وہ کہے کہ میں اس کے ذریعے سے جب جاؤں گا نا تو میں جاتا ہوا آپ کو بتا دوں گا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں. بیٹا اس کی تو ضرورت ہے، یہ بھی وائی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو آپ کے ابو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اسکول میں، وہ ٹیلی فون ہے وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں. یہ تو ریزن نہیں ہے. پھر آپ کا بچہ یہ کہے کہ امی مجھے جو ہوم ورک ملا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ موبائل کے اوپر آئے گا، پھر آپ بھی دیکھیں گے، پھر میں بھی اس کو لکھوں گا اور اس پر میں نے جواب دینا ہے. آپ کہیں گے ہاں شاباش، یہ ہے وائی کی ریزن. پھر اس کو موبائل لے دیں. اور جب وہ وائی کی ریزن سے موبائل لے گا، اب وہ موبائل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا.
پہلی صورت میں جب اس کا وائی غلط تھا, آپ کے پاس لاکھوں روپے پیسے تھے, پھر بھی آپ نے یہ موبائل نہیں لے کے دینا, اور جب اس کی وائی کی ریزن ٹھیک تھی تو آپ اپنے زیور بیچ کر بھی اس کو موبائل لے کے دے دیں, آپ قرضہ پکڑ کے بھی موبائل لے کے دے دیں, کیونکہ اس کی وائی کی ریزن ٹھیک ہے. یہ وہ ایک بنیادی وصف ہے جو انسان کے کردار کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے, اور یہ ماں نہیں ڈال سکتی, باپ نہیں ڈال سکتا, جبکہ ماں اور باپ کی اپنی زندگی میں وائی کا آنسر موجود ہے. یہ ساری باتیں میں نے اصل میں پلان کا حصہ نہیں تھی, مگر وہ تو ایک بہن نے رو کے جو ہے نا ہمارے دل ہلا دیے. کہاں ہے وہ بہن؟ وہ جو کہہ رہی تھی میں رو کے آ جاتی ہوں, بس تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. اور یہ سب کچھ نا ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے نا ہمیں یہ کہا کہ میں وہ رونے والے. اور دوسرا ایک بہن نے جو آخر میں چیٹ جی پی ٹی کی بات کی, تو میں یہ بتا سکوں, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے, امکان ہے کہ میں کچھ بہت ضروری باتیں شاید مس نہ کر دوں, لیکن مہربانی کر کے اس ساری 1 گھنٹے کی گفتگو سے, میں بھی اور بات کرنی ہے, مجھے ٹائم ہے, وہ میں ایک آؤٹ لائن دوں گا آپ کو. میری بہت ہی پیاری بیٹی اور بہنوں, پلیز آپ اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی غلط تربیت ہو رہی ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اور جو غلط تربیت کرنے والا ہے وہ چھٹا ہوا بدماش ہے, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اذان ختم ہو جائے, میں تھوڑا سا اپنے پھیپھڑوں کو سانس دے دوں, پھر میں آپ کو نا ایک 15-20 منٹ میں ایک آؤٹ لائن اس پورے کورس کی ریوائز کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کا وہ چیزیں ریوائز ہو جائیں گی. پھر ہم کچھ ٹائم رکھیں گے جس میں ہم کچھ سوال بھی آپ سے اگر آپ لینا چاہیں اور مجھے اس کا جواب آتا ہو تو میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. نہیں بس ٹھیک ہے. اچھا, یہ والی بیٹی آپ یا آپ دونوں میں سے کوئی, آپ کھڑے ہو کے نا, اچھا آپ نے بچہ گود میں پکڑا ہوا, اور بہن کوئی, اور آپ ساتھ والی بیٹا, میں آپ پلیز تھوڑی سی کھڑی تکلیف کر کے کھڑی ہوئیے گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اب تک ہم نے جو بات کی ہے, مجھے 1 منٹ میں نا اس کا خلاصہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ اس سے کیا سمجھ, اور یہ آپ کا امتحان نہیں ہے, خدا نہ خواستہ امبیرس نہ ہوئیے گا. جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے. کوئی اور بہن بتانا چاہے تو وہی بتا سکتی ہے, کسی وجہ سے اگر یہ کوئی بھی بہن بتانا چاہے تو بتا سکتی ہے. اچھا, جو پہلے جنہوں نے تقریر کی ہے ان میں سے نہیں کوئی اور, جی یہ لیجیے. السلام علیکم. جی آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتایا کہ جب تک والدین سیدھے راہ پہ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے بچے, جب ہم ان کو پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے, وہ بھی اپنے سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. جزاک اللہ. ہاں مور اور لیس یہی بات ہے, مگر اس کی جو اور تفصیل تھی وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے, اور وہ تفصیل میں بس ٹھیک ہے. ایک بات ایمفیسائز کرنی تھی کہ آپ کے بچے کے پاس جو چیلنج ہے نا وہ آپ کی امی کے بچے کے پاس نہیں تھا, اور آپ کی دادی کے بچے کے پاس نہیں تھا. تیار رہیے, اور آپ کی بیٹی کے پاس آپ سے 10 گنا زیادہ چیلنج ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس چیلنج کو بھی فیس کر لیا تو آپ کی بیٹی کے پاس اپنے بچوں کے سلسلے کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہوگا. میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ پھر آٹومیشن, وہ پھر ایک آٹو سسٹم کے اوپر چلے جائے گا. جو تربیت یافتہ آپ کی بیٹی ہوگی نا تو اس کے بعد. اچھا, اب میں آپ کو کوشش کروں گا 20-25 منٹ میں جو کچھ آپ نے سارا یہ اس کا سیکھا 1 سال کے اندر, اس کا ایک میں چھوٹا سا ایک اعادہ کرانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا. وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ میں سے کس کا اپنا اپنا گھر ہے؟ اپنا گھر. کتنے لوگوں نے وہ گھر بنتے ہوئے دیکھا ہے اپنا, کہ ان کے سامنے بنا تھا؟ جب وہ گھر بنا تھا تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 2 بجے تک آپ کہہ رہے تھے نا. جب وہ گھر بنا تھا تو سب سے پہلے کیا بنایا گیا تھا؟ بنیادوں سے بھی پہلے نقشہ بنایا گیا تھا, اور نقشے سے بھی پہلے سوچا گیا تھا.
اب ہو سکتا ہے آپ نے ان ویڈیوز میں یہ بات نہ سنی ہو, یہ سمجھیں آپ کا ہوم ورک ہے, اور ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو اسی دن کرنا ہوتا ہے. ہم نے بچوں کی تربیت, اب آپ نے یہ ساری ماؤں کو بتانی ہے بات, ہم نے کبھی گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ بچوں کی تربیت کے بارے میں کبھی بیٹھ کر بات نہیں کی. اگر آپ یہ کورس بھی سیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, میں نے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو میں نے پیار سے سمجھانا ہے, اچھا میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اچھا میں نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو نیچر سے قریب کرنا ہے, میں نے اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے, اللہ کا ذکر, یعنی سب جو باتیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں. جو بات میں آپ کو نہیں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اور یہ بات میں نے بعد میں سیکھی ہے, گھر کے اندر میاں بیوی, اور اگر یہ تو مسٹ ہے, اور اگر دادا دادی اور بڑی بہن بڑا بھائی چچا تایا وہ بھی اس میں شامل ہیں, تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ نکالنا ضروری ہے کہ آؤ بیٹھیں اور بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اگلے ہفتے ہم نے ان کی تربیت کے سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے خامند کے ساتھ بیٹھنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ یہ کچھ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں, آپ کو پہلے پتہ ہوگی, تو تاکہ اس کی وہ جو ایک مردانہ وہ جو ہے نا, مردوں کے بھی ہوتا ہے نا بڑا, اس کو یہ کون ہوتی ہے, تو آپ نے محبت کے ساتھ پیار سے, تو ہم بیٹھ کے ذرا بچے کا پلان کر لیں کہ اگلے ہفتے ہم نے کیا کیا کرنا ہے. یہ کام ہمارا ہوم ورک ہے آج سے. آج ہفتہ ہے, اتوار ہے, ہر اتوار کا آپ دن رکھ لیں مثال کے طور پر, اگر کوئی مجبوری ہے تو چلو سوموار رکھ لیں. اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں کہ بچوں کی تربیت کے لیے, پھر ہمیں غلطیاں پتہ لگیں گی کہ کیا ہے. بس ایک پہلی بات یہ تھی. دوسرا, میں آپ کو وہ ٹائم لائن کے بارے میں 15-20 منٹ میں بتاتا ہوں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تقریباً 3 مہینے کی پریگننسی کے بعد سے اس کے ریسیپٹرز شروع ہو جاتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے نا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا. الٹرا ساؤنڈ مشین کو لگا کے بچے کے پورے 3D امیج کو کمپیوٹر پہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ خامند بیوی کے ساتھ زور سے بات کرے یا ماں چیخے. تو جو ہی ماں چیخی یا باپ نے کچھ بدتمیزی سے زور سے بات کی تو بچے کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو گیا, بچے کی موومنٹ, پروٹیکٹیو موومنٹ, یہ ہوتی ہے نا فلیکشن موومنٹ, یہ پروٹیکٹیو موومنٹ ہو گئی, یعنی وہ خوف زدہ ہو گیا. اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 3 مہینے کی پریگننسی کے دوران آپ کیا کھاتی ہیں, کیا پہنتی ہیں, کیا باتیں کرتی ہیں, کیا سنتی ہیں, لڑتی ہیں, جھگڑتی ہیں, قرآن پڑھتی ہیں, تلاوت کرتی ہیں, واک کرتی ہیں, ان سب کا ایفیکٹ بچے پر شروع ہو جاتا ہے. اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کی پہلی آنکھ جب کھولتا ہے تو اس کی سلیٹ کے اوپر بس تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد سے پہلے 36 مہینے, اور ہمارے ہاں تھوڑا سا 36 سے زیادہ کر لیں, ویسٹ میں تو 36 کہتے ہیں نا جی, وہ کیونکہ وہاں ایکسپوجر ذرا زیادہ ہے, لیکن آپ 5 سال سمجھ لیں, اور اس میں سے پہلے 3 سال خاص طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں نا ایک کلوز سرکٹ ٹی وی لگ گیا ہے. ہوتا ہے نا کلوز سرکٹ, مجرموں کو پکڑتے ہیں نا کہ بھئی بندہ کون آیا تھا, کون گیا تھا, مگر وہ جو کلوز سرکٹ ٹی وی ہے نا, وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے, اور اس کی اسٹرینتھ اتنی ہے, اس کے فنکشن اتنے ہیں کہ وہ آپ کے آنے جانے, بولنے, دیکھنے, اس کو تو ریکارڈ کرتا ہی ہے, مگر آپ کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر لیں. آپ کا وسوسہ, آپ کا خوف, آپ کی انزائٹی, اس کا جو پیٹرن بنتا ہے بچہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے, اور پہلے 5 سال کے پیریڈ کے اندر وہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے. لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بات بہت ہو گئی ہے, کہ اس دوران میں آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے گھر میں ایک کلوز سرکٹ ٹی وی اور ایک ریکارڈنگ مشین پڑی ہوئی ہے. لہذا آپ نے جو بات منہ سے نکالنی ہے, جو بات آپ نے ہاتھ سے کرنی ہے, جس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے, اس کو آپ سوچ سمجھ کے کیجیے. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ ذرا دل کو بھی تھام کے رکھیے, اپنے دل کو بھی اپنے کنٹرول پہ رکھیے. اس کی ساری تفصیلات آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. یہ اس پیریڈ کے دوران تربیت کا یہ نظام ہے, بس سمپل, جو آپ کرتے جائیں گے. لہٰذا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے اچھے بچے میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ وہ صحت مند ہو,
وہ صبح جلدی اٹھتا ہو, وہ ہیلدی خوراک کھاتا ہو, وہ ورزش کرتا ہو, وہ نیند پوری کرتا ہو, ٹھیک ہے, فزیکل باتیں ہوئی, وہ ذہین ہو, وہ عقل مند ہو, وہ لڑتا جھگڑتا نہ ہو, وہ بہت جذباتی ہو کہ غصے والا نہ ہو جائے, وہ چوری نہ کرتا ہو, وہ بڑوں کی عزت کرتا ہو, وہ چھوٹوں کا احترام کرتا ہو, اس کے اندر بیسک مذہبی اللہ تعالیٰ سے تعارف اور اللہ کے لائے ہوئے دین سے اس کے اندر ایک تعارف ہو, وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہو, اس کو پڑھنے کا شوق ہو, یہ چاہتی ہیں نا. تو پہلے 5 سال کے اندر جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کرنے لگ جائیں, اور گھر کے اندر اس کو ایک محبوب ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا شروع کر دیں, بچہ وہ کرنے لگ جائے گا. سمپل اصول یہ ہے. ایک مثال دے کے میں آگے جاتا ہوں. آج ہم سارے لوگ گھر میں جھاڑو دیں گے. ابا جی کہیں اچھا میں بھی اٹھتا ہوں, ابا جی نے بھی جھاڑو پکڑا, امی نے بھی, دادا نے کہا لو بھائی میں بھی صفائی کرتا ہوں, انہوں نے کہا دادا جی آپ بیٹھیں, ارے بھائی جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں, سر او جی صفائی کر رہے ہیں, خوشی خوشی. اب بچے کے لیے یہ گھر کے اندر جھاڑو دینا ایک محبوب ایکٹیویٹی ہوگی, اور یہ بچہ کبھی بھی اپنے کمرے کو گندا نہیں رکھے گا. جو چیز آپ 5 سال میں سکھانا چاہتے ہیں اس کا خود نمونہ بنے اور اس کو ایک محبوب ایکٹیویٹی کے طور پہ رائج کر دیں, بس یہ 5 سال کی پوری ہو گئی. اور 5 سال میں 2 کام نہیں کرنے کے, یہ آپ کو معلوم ہی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے 2 کام ہیں؟ میں نے ذکر کیا اس میں. پہلا کام یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. بچے میں سٹریس کو برداشت کرنے کا پرزہ ہی نہیں ہوتا. میں مار کٹائی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو جرم ہے, وہ تو جرم عظیم ہے. میں ڈانٹنے کو بھی نہیں کہہ رہا. یہ بھی تمہارے نمبر کیوں نہیں آتے, اٹھو, ہر دفعہ قمیض خراب کر دیتے ہو, سارا کھانا کھا, تمیز نہیں تمہیں, تم سارا اوپر گرا دیا, جب دیکھو تم سارا اوپر گرا دیتے ہو. آپ کو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہوگی, مگر بچے کے پاس اس بات کو بھی ہینڈل کرنے کا سٹریس نہیں ہے. اور جس بچے کو کنٹینیو سٹریس میں رکھا جائے, مثلاً ابا بھی ڈانٹ رہا ہے, ماں بھی ڈانٹ رہی ہے, گھر کے اندر تم وہی نکمے ہیں, تمہیں تو ڈانٹ رہی ہے, اب اس بچے کے پاس صرف ایک حل رہ جاتا ہے کہ وہ بچہ ایک چیز سیکھ لیتا ہے جس کا نام ہے جھوٹ. کیونکہ وہ آپ کے معیار پر پورا اتر نہیں سکتا, کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا سٹیپ ہے چوری, پھر وہ چوری کرنا شروع کرتا ہے. تو سٹریس میں نہیں رکھنا آپ نے بالکل. اچھا پھر آپ کہیں میری بہن آئی گھر میں, بچے نے اٹھ کے گلاس کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا, اس کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, تھوکنا شروع کر دیا. آپ کہتے ہیں وہ رکھنا نہیں ہے. فرض کریں یہ دونوں بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرح, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کا کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہ آگے سے کیا کریں گے ان کو؟ یہ کہیں گے بھائی جان بیٹھو, مجھے سمجھاؤ یہ آپ نے کیوں کیا. تو یہی آپ بچے کے ساتھ کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو شترے بے مہار ہونے دیں, اس کے بیٹھ کر لائک این ایڈلٹ آرگو کریں کہ بیٹا ایک بتاؤ, جب تم وہ آنٹی آئی تھیں تم ان کے سر پر بیٹھ گئے تھے, تم نے اوپر گلاس کرا دیا تھا, تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ تمہارے خیال میں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ صبر آزما کام ہے. ہو سکتا ہے پہلے تو بچہ کچھ بھی ایسے کر کے بیٹھا رہے, کوئی بات نہیں. یہ نہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تو کہ فوراً بچہ کہے گا ہاں امی مجھے بہت برا لگا, آئندہ میں نہیں کروں گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر وائی ڈیولپ ہو جائے گا. تو یہ پہلا کام نہیں کرنا سٹریس. دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ 2 کام بتا دیا نا میں نے آپ کو, ایک سٹریس نہیں کرنی اور ایک یہ ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط, حق حلال, ایمانداری نام بے ایمانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, صرف لویبل اور نان لویبل کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, اس کو لویبل ایکٹیویٹی بنا دیں تو بچے کے لیے وہ حلال بن جاتی ہے. تو یہ ہو گیا پہلے 5 سال. 5 سال سے لے کر 5 سے 7 سال سب سمجھ لیں آپ. 5 سال کے بعد سپیڈ ذرا کم ہو جاتی ہے, آئیڈیا فکس ہو جاتے ہیں. 7 سال سے لے کر 13 سال یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں آپ نے اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کر دینا ہے. اور وہ چینج پیرنٹنگ سٹائل کا یہ ہے کہ اب آپ بچے کے اندر موریلٹی صحیح غلط پیدا کرنی ہے. اگر آپ نے پہلے 7 سال میں وائی والی بات کو ہمیشہ ہر سوال میں بچوں کا کیوں, امی میں نے بھنڈی نہیں کھانی, کیوں, اینڈ میں چاہے آپ نے اس کی بات مان کے اس نے بھنڈی نہیں کھائی, لیکن کیوں ضرور کہنا ہے.
اور بچے کو اگر آپ نے 7 سال کی عمر تک کیوں کی عادت ڈال دی اور کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ڈال دیا، جس کا نام کریٹیوٹی ہے، تو امید ہے کہ 7 سال کے بعد جو میں کہنے کو جا رہا ہوں وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ ہے ڈسپلن. 2 کام نہ کرنے کے میں نے بتا دیے 7 سال کی عمر میں، اور 7 سال سے 13 سال تک جو کرنے کا کام ہے وہ ڈسپلن. اب بچے کے اندر ترتیب ہونی چاہیے. اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اپنا بستر خود صاف کرنا ہے، اپنا یہ کرنا ہے، اور اس کا رول ماڈل ابا امی خود ہیں. یعنی ابا امی جو ہے نا وہ کیلا کھا کے نیچے پھینک دیتے، اسے کہتے ہیں ڈسٹ بن میں کیوں نہیں پھینکتے. تو اگلے 7 سے 13 سال تک گھر میں ایک ڈسپلن ہوگا. اسی ڈسپلن کی وجہ سے وہ اپنا ہوم ورک خود کرے گا، اس کی وجہ سے اس کے نمبر ٹھیک آئیں گے، اس کے اندر اخلاقیات اچھی ڈیولپ ہوگی. اور جو کام نہیں کرنے کا ہے، 2 کام نہیں کرنے کے. ایک کام جو نہیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے سوال کے کسی بھی سوال کو رد نہیں کرنا، چاہے وہ جتنا احمقانہ سوال ہو. اور بچہ جو بھی سوال پوچھے، اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، میں نے یہ ٹیکنیک دوستوں کو بتائی ہے، اپنے گھر میں بھی کوشش کی ہے. اپنے اس میں جو میرے بیٹے کا گھر ہے، تو ایک وائٹ بورڈ بنا لیں، ایک گھر میں لگا لیں. بچے نے جو بھی سوال پوچھا ہے نا، آپ اس وائٹ بورڈ پہ لکھ دیں اور کہیں بیٹا مجھے تو نہیں آتا اس کا جواب، ابا جی شام کو آئیں گے ان سے پوچھیں گے، تم بھی تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو جس کو پہلے پتہ لگ جائے نا، دیکھیں یہ 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے، وہ پھر ہمیں بتا دے اور پھر سوال کو ہم مٹا دیں گے. فرض کریں بچہ یہ کہتا ہے، یہ بات سچی بات ہے کہ مجھے ایک خاتون نے کہا تھا یہ بات، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پہ میں نے عمل کیا. میں نے کہا بچے جو مرضی سوال پوچھو. تو میرا بچے چھوٹی بچی آ کے کہنے لگی، امی اللہ میاں کی امی کون ہے؟ میں نے کہا پھر کہتا وہ ہمارے جو سسر تھے تو بہت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا تم 2-4 لفظیں پڑھ کے تم بچوں کی خراب کرتے، 2 لگاؤ اس کے منہ کے اوپر. اور وہ دادی تیار بھی ہو گئی چپیڑ لگانے کو بچی کے منہ پر. میں عرض کروں بچے کے اندر یہ سوال بڑا جینوئنلی رائز کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی آپ کے گھر کے بورڈ کے اوپر وہ سوال ویسے ہی لکھا رہے، اس کا جواب نہ ہو، لیکن بورڈ پہ لکھ دیں اللہ میاں کی امی کون ہے. آپ اس کا جواب آپ پوچھیں، بیٹا جواب بورڈ میں سوال نظر آ رہا ہے، بیٹا میں نے بڑی کوشش کی مجھے تو جواب نہیں ملا. ابو بیٹا مجھے تو جواب نہیں ملا. ایک وقت آئے گا جب بچہ خود کہے گا میں تو خود سمجھا ہے اللہ پاک کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کو تو کسی نہیں پہلے لم یلد ولم یولد. پہلے نہیں اس کے ٹھوس دینا جواب. ہو سکتا ہے 5 سال وہ لکھا ہوا رہے اور 5 سال بچہ خود آ کے مٹا دے اور آ کے کہے مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا جواب کیا. تو یہ نہیں کرنا، سوال کے جواب کو یہ کرنا. اور تیسری بات یہ ہے بچہ غلطی کرے گا. ٹین ایج کے اندر بچے میں ایک دفعہ چوری کی عادت پڑتی ہے. مجھے نہیں پتا، آپ خود دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی امی کے بٹوے سے آپ چیزیں نکالتی ہوں گی. لڑکے تو کرتے ہیں یہ، لڑکوں کے لیے آسان ہوتا تھا کہ اب تو وہ آن لائن کرتے نا کہ سودا لینے جاتے تھے نا تو امی کے پیسوں میں سے کچھ رکھ لیتے تھے. مطلب گھر آ کے امی نے کون سا کوئی رسید مانگنی ہوتی تھی. تو یہ لڑکے تقریباً سارے کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی چوری کرتی ہیں. ایک فیز آتی ہے جس میں یہ بڑی خطرناک چوری نہیں ہے. اس طرح بچیوں کے ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ چینج ہوتی ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. اس دوران میں ایک اصول یاد رکھیے، آپ نے بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں ٹوٹنے دینا. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ گیا آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے سگریٹ پیتا ہے اور چپ کر کے پیتا ہے، آپ نے اس سگریٹ کی بنیاد پر اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق نہیں خراب کرنا. پھر امکان ہے کہ وہ سگریٹ پینا چھوڑ دے گا. اگر آپ نے تعلق خراب کرنے کے بعد کہا سگریٹ کیوں پیتے ہو، اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز اب سگریٹ پیے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا. تو اس کا تعلق نہیں توڑنا. یہ دوسری بات، یعنی یہ دوسری بات ہے نہ کرنے کی. اور جو آخری یہ تیسری پیرنٹنگ کی فیز ہے، یہ پیرنٹنگ کی فیز میں اگر ہم نے 13 سال تک اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے، میں تصور میں لے کے آئیے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے گھر میں دیکھا کہ گھر کے تمام لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، دادا ابو امبو مسجد میں جاتے ہیں، امی اتنی دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، پھر ہمیں اٹھاتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے، پھر ہمیں بھی نماز پڑھاتی ہیں، پھر ناشتہ تیار کرتے ہیں، ناشتے پہ سارے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، شام کو ہم بیٹھ کے پودوں کو پانی دیتے ہیں، پھر ہم فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں، کبھی کبھی ابا جی بھی فٹ بال کھیلتے ہیں. یعنی اس طرح سے اس نے سارا. بیچ میں نے یہ بونگی ماری تھی تو امی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. میں ایک دفعہ فیل ہو گیا تھا تو امی نے کہا بیٹا ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں فیل ہوئے، لیکن تم پریشان نہ ہونا،
فیل ہونے کا مطلب ہے تمہیں ایک اور چانس مل گیا. میری امی نے مجھے یہ کہا تھا, ایک بندہ کمشنر بنا کہے گا یار میں آج کمشنر اس لیے ہوں آپ کا بیٹا, کہ میری امی نے نا ایک دفعہ جب میں فیل ہو گیا تھا تو میری امی نے کہا تھا اوے تجھے 1 سال اور مل گیا اچھے طریقے سے پڑھنے کا. تو ہاں ہم جو جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں ہوا, لیکن اس پہ نا تو پریشان ہوں, لیکن آنا نہیں چاہیے تھا, اگلی دفعہ نہیں آئے گا. یہ اس بچے کے لیے نا کیا زبردست. تو اس ماحول سے گزرتے ہوئے جب بچہ 13 سال کا ہو گیا نا, اب وہ بچہ آپ کا دوست بن جائے گا. اب وہ آپ کو والد والدہ کے سٹیٹس سے اوپر اٹھا کے لے کر دے گا اور مربی کے سٹیٹس پہ لے جائے گا, اور یہ کہے گا کہ کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ 13 سال تک اس نے آپ کے سٹیٹس کو دشمن کے سٹیٹس پر کر دیا ہو, جس کو لو ہیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. اس بات کا امکان ہے بہت. آپ ماں کے لیے وہ روئے گا, ماں بیمار ہوئی تو اس کو کرے گا امی تم کیوں پریشان, لیکن بیچ میں ہیٹ ریلیشن شپ بھی ہوگا. دوستوں کو بتائے گا میری امی بڑی عجیب عورت ہے, پتہ نہیں میرے ابا جی کیسے گزارا کرتے ہیں, یا وائسا ورسا میرے ابا جی بڑے فضول آدمی ہیں, میری امی کا تو صبر ہے کہ وہ کرے گا. اس کے اندر ایک ہیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس طریقے سے گزارا تو 13 سال کی عمر میں اس کے اندر 4 اعتبار پیدا ہوں گے. بس میں 5 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں. 4 اعتبار پیدا ہوں گے, 4 اعتبار. پہلا, میری امی اور میرے ابو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. نمبر 2, میرے ابو اور میرے امی جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا. تیسرا, میرے ابو اور امی دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں. اور نمبر 4, اگر کبھی کوئی مجھے مشکل پڑی میرے ابو اور امی مجھے سنبھال لیں گے. یہ 4 اعتبار اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اگر ہم نے تربیت کو اس پیٹرن سے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 13 سال کا ہو اور آپ کے بارے میں یہ 4 اعتبار اس کے پاس موجود ہوں, اس کو گرو کرنے میں, ترقی کرنے میں, صحیح فیصلہ کرنے میں, صحیح ڈیسیژن کرنے سے کون روک سکتا ہے. اور یہاں آپ کی ذمہ داری ایکچولی اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے مٹھی میں پکڑا ہوا تھا, آہستہ آہستہ یہاں آ کے آپ نے کہا کہ اڑ جا. اس کی مرضی ہے یہاں بیٹھا رہے, مرضی ہے تو اڑ جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اڑے گا نا, وہ کسی کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ ایک پیرنٹنگ. آخری بات میں کرتا ہوں, اس کو غور سے سنیے گا. یہ سارا کچھ کر لیں پھر بھی اگر ایک کام نہ کیا اور اس کام پر اعتبار نہ کیا, سب الٹ ہو سکتا ہے. اب تو آپ بڑے مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے. اتنا کچھ بتانے کے باوجود اس کے بعد آپ نے نا دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد رات کو دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں کون ہوں تربیت کرنے والی. میں تو ایسے یہ 2-4 باتیں سنی ہیں تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں, میرا خامد کوشش کر رہا ہے, لیکن اے اللہ پاک, نبیوں کے بیٹوں کو بعض اوقات ہدایت نہیں ملی, سکے بھائیوں کو بعض اوقات ہدایت نہیں ملی نبیوں کے, اور اس طرح کو نہیں ملی, تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. تو اے اللہ جو میرے بچے کی تربیت ہے, بس مہربانی کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے, لیکن یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے. دعا کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ آخری بات ہے جو پیرنٹس کو آج کی گفتگو کی جو کرنی. اب ہم اگلے 15 منٹ میں کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں. میں اچھا آپ میں یہاں ایک وعدہ بھی آپ سے کر رہا ہوں, یہ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا تھا محمود بھائی, کہ جتنی بھی ہمارے کریکٹر ایجوکیشن وہ بنیں گے, یہ سرکل نہیں, جتنے سینٹر بنیں گے, میں انشاءاللہ العزیز اپنی یعنی اپنی تربیت کے لیے اس کی نیت سے میں انشاءاللہ کم از کم ہر سیشن کے لیے ایک دفعہ ضرور اس سیشن کے پاس آیا کروں گا. اور اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا, آج کی گفتگو کو بہت سٹرکچرڈ نہیں تھی لیکن بہرحال ضروری گفتگو تھی. اس میں پھر ہم پورا ایک دن, میں گزارش کروں گا اظہر صاحب کو کہ وہ مجھے دیں گے, پھر ہم اس پورے ایک دن کے اندر اس پورے سارے چیز کو اس طرح نہیں بیٹھیں گے بلکہ ایک گولدارے میں بیٹھ کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے جو نیسیسری تیاری ہے میں وہ بھی کر لیتا ہوں. تو انشاءاللہ جو آپ سے آنے والے اگلے بیچ ہوں گے ان کے ساتھ ہم ایک ہول ڈے ریویو کریں گے. تو فرض کریں وہ 10 ہوں گے سینٹر سر ہمارے کیا یہ والے اس طرح کے, لیکن ابھی جو ہوں گے, ہاں تو ایسا بندہ کر سکتا ہے نا کہ ایک ہفتے میں کہ آ کے ایک ہفتے میں 25 کو کور کر سکتا ہے. تو وہ دعا کیجیے گا اللہ مجھے بھی توفیق دے. اور آخر میں وہی کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کام میں ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے اندر کوئی ریا نہ آ جائے, کوئی دکھاوا نہ آ جائے.
آپ کی تالیوں کی آواز کی وجہ سے کہیں سارا کیا کرایا ضائع نہ ہو جائے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کہیں میرے دل کے اندر تالیوں کی وجہ سے نا وہ گرد نہ لگ جائے, وہ یا کسی اپریشیٹ کی جی آپ تو بڑی اچھی بات کی. تو یہ ہم اور یہ آپ کو بھی لوگ کہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی اپنی ٹیچروں کی تعریفیں کی ہیں؟ اجمل بھائی کی کتنی تعریف کی ہے, محمود صاحب کی کتنی تعریف کی ہے, اور آپ نے اپنی استانیوں کی ٹیچرز کی تعریف کی ہے. تو بڑا اچھا کیا, کرنا چاہیے. لیکن جو ریسیپینٹس ہیں وہ اللہ ان کو ان کے اندر سے ریا اور وہ جو کہ بہت ہی یعنی ایک نا مشکل مرحلہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 4 یا 5 سوال پوچھے جا سکتے ہیں بشرطے کہ مجھے اس کا جواب آتا. سر میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ نے یہ خواتین کی کورس کروایا ہے, تصویر کا کورس کروایا ہے, فیض قرآن کا کورس کروایا ہے, تو مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. کیونکہ میاں اور بیوی دو زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اگر آپ کا ایک گاڑی کا 1 پہیہ کام کر رہا ہے تو پھر دوسرا اگر نہیں کرے گا تو وہ کیسے سفر کریں گے؟ بالکل صحیح. تھینک یو. شکریہ. اس سلسلے میں محمود صاحب نے بھی اشارتاً عرض بھی کیا تھا کہ یہ جو ہمارے آئلی ریلیشنز اور خاندان کی اہمیت ہے یہ بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایجنڈے میں ہے. یہاں البتہ میں ایک بات, یہ اتفاق ہے کہ یوں کہ تربیت خواتین کی ہوئی ہے تو خواتین بیٹھی ہیں, ورنہ پیرنٹنگ کا مطلب ماؤں کی تربیت نہیں ہے. پیرنٹنگ کا مطلب پیرنٹس کی تربیت ہے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. گھر کا مرد اگر تعاون کر رہا ہو تو پھر ماں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے, بالکل صحیح فرمایا ہے. اس کا سٹرکچر کیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اس کا غور بھی کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس سلسلے میں بس میں یہی ایک بات اور بھی, آپ میری بیٹیاں ہیں, ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارا اس طرح کے فنکشن ہوں گے نا آئندہ مردوں کو بھی ساتھ لے کے, اور آئندہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوگی, کیا کہتے ہیں, پاسنگ ان پریڈ ہوگی یا پاسنگ ان سیریمنی ہوگی, تو اس میں وہ جو انڈیویجول آ کے ڈگری وصول کرے گی اپنے خامد کے ساتھ. تو اور جو ہماری بیٹی ہوگی جو غیر شادی شدہ ہوگی وہ اپنے والد یا بھائی کو ساتھ لے کے آئے گی. تو اس طریقے سے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ایک میں نے آپ کو ایک بات کی تھی نا کہ آپ نے اپنے خامد سے بیٹھ کے ابھی ڈسکس کرنا ہے, یا دادا سے, گھر میں جو بھی بڑے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور ذرا مشکل ثقیل بات ہے, 1-2 منٹ میں ختم کروں گا, ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں. اگر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہ ہوں تو بچے کی تربیت بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اس سلسلے میں قصور مرد کا ہے یا عورت کا ہے, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, انڈیویجول کیس ویری کر سکتا ہے. میں آپ بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے جو گھر کے اندر اگر کسی کا تنازع ہے, اس تنازع میں جتنا آپ کا حصہ ہے, ہو سکتا ہے وہ 2% ہو, آج آپ سے یہ نیت کر کے جائیں کہ میری والا حصہ اس میں نہیں ڈلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, مگر جیسے آپ نے گھر میں ایک ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے جا کے ایک بیٹھ کے آپس میں پروگرام بنانا ہے, وہاں ایک یہ بھی ہوم ورک ہے کہ یہ نیت کرنی ہے کہ گھر میں کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سر زاہد صاحب ہیں جو کہ سیکریٹری ایجوکیشن ہیں, تو ان کی بڑی شفقت ہے کہ یہ تشریف لائیں, اتنے بڑے افسر ہیں, ان کو بہت سی مصروفیات ہوں گی. تو بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ کے آنے سے میں مطلب ہے آپ کی موجودگی میں بات تو ہم ختم کر چکے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, بلکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہی ہوں گا, رتبے میں تو نہیں ہوں آپ سے بڑا, عمر میں بڑا ہوں. وہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں کشمیر میں اندرون میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میں آپ کے عہدے اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کی بنیاد پر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول پر جتنا کام ہو رہا ہے نا, اس میں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور جو لا بنے ہیں, جو قانون بنے ہیں, جس طرح کی ہوئی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم سے نا ان ساروں کو اگر کر دے گا تو کوئی پتہ نہیں, جب ہم اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے جائیں گے تو وہاں سے فرشتہ آواز دے کے کہے گا کہ بھئی آزاد کشمیر کے زاہد صاحب کو بلائیں, اور زاہد صاحب سے یہ کہے کہ یہ جنت آپ کو الاٹ کی گئی تھی,
لیکن اچانک ڈیٹا یہ آیا ہے کہ آپ کی جنت اس سے 2 کروڑ گنا بڑی ہے. آپ کہیں 5 وقت میں نماز پڑھتا تھا اس وجہ سے؟ وہ کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے تو یہ ہے. اور میں غریبوں میں پیسے تقسیم کرتا تھا اس وجہ سے؟ نہیں اس کی وجہ سے یہ ہے. میں اپنے رزق میں حلال حرام کا خیال رکھتا تھا ہمیشہ. تو کہیں نہیں اس کی وجہ سے تو آپ کو یہ ملا ہے. وہ کہیں پھر کس وجہ سے ملی ہے؟ وہ کہیں آپ نے ایک قلم سے کچھ لکھا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں ماؤں نے پیرنٹنگ سیکھی تھی, اس کی وجہ سے آپ کو یہ ملا ہے. میرا گمان ہے اپنے اللہ سے کہ جناب کی جو ایک اتھارٹیٹیو آپ کا ایک وہ لیگل ایک پوزیشن ہے, یہ پنجاب کے اندر وغیرہ کے اندر ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ سے گزارش, آپ تشریف لائیں, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہرڈل, کوئی آفیشیل ہرڈل یہاں کی اس لیجسلیشن میں ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں مدد فرمائیں. بہت بہت شکریہ میرا بیٹا, آپ نے ساری محبت سے یہ باتیں سنی.